دوسرا پارہ سیقول شروع کرتے ہیں الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہی طریقہ کار ہمارا یعنی عربک تفسیر المختصر فی تفسیر القرآن الکریم، جس کی تصنیف ہے جماعت من علماء تفسیر۔ یہاں سے ہم پوائنٹس دیکھیں گے، یعنی جو بینیفٹس ہیں من فوائد الآیات، اور کچھ ڈیٹیل ہم لیں گے احسن البیان سے انشاءاللہ، اور یہ مختصر ہی میں آپ کے آگے رکھوں گی جیسے کہ میں نے پچھلے پارہ میں کیا انشاءاللہ، اور کوشش ہوگی کہ کوئی بھی خاص چیز چھوٹے نہ۔ باقی ہم گنہگار ہیں، اللہ تعالیٰ بس یہ ٹوٹی پھوٹی سی کوششیں ہماری قبول فرمائے۔ تو جی ان پہلے 2 پیجز پر قبلہ کے چینج ہونے کی بات ہے، اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی چیزیں ہیں بڑی اہم۔ تو جی سب سے پہلے اس چیز کو ہم دیکھتے ہیں کہ سیقول السفہاء من الناس، یعنی ان قریب اللہ کہہ رہے ہیں بے وقوف لوگ کہیں گے کہ بھی ان مسلمانوں کو اپنے قبلہ سے کس نے چینج کر دیا۔ تو اس کے پیچھے ڈیٹیل دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ تشریف لے گئے تو آپ 16-17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ ظاہر ہے یہ بھی اللہ ہی کا آرڈر تھا نا، حالانکہ آپ کی خواہش تھی کہ خانہ کعبہ ہی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جائے جو کہ قبلہ ابراہیمی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار دعا بھی کرتے اور بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھتے، اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کی اور قبلہ کے چینج کرنے کا حکم دے دیا، جس پر یہودیوں اور منافقوں نے شور مچا دیا کہ بھی یہ کیسی عبادت ہے، یعنی نماز تو اللہ کی ایک عبادت ہے، اور اس عبادت میں عابد کو جس طرح جو عبادت کرنے والا ہے اس کو جس طرح حکم ہوتا ہے اسی طرح کرتا ہے، تو یہ رخ کیسے انہوں نے پھیر لیا۔ اور پھر اس طرح یہ بھی بات آئی صحابہ کے ذہن میں کہ جو پہلے نمازیں پڑھی گئی تھی اب ان کا کیا وہ ضائع ہوگی۔ تو اس پر تو پہلی آیت میں ہی اللہ نے صاف کہہ دیا کہ یہ بے وقوف لوگ ہیں، یعنی جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ان کو ان کے قبلے سے کس نے بدل دیا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ تو اللہ کا حکم ہے، اللہ نے جیسے پیچھے کہہ دیا تھا، پچھلے یعنی پیچھے سے ہی بات سٹارٹ ہوئی ہے کہ منہ چاہے کسی مغرب کو پھیرو یا مشرق کو، ہر طرف جہت یعنی جو بھی ڈائریکشن ہے وہ اللہ کی طرف ہے، یعنی یہ آگے یہ کام ہونا تھا، پیچھے ہی اللہ نے بات سمجھا دی۔ اور پھر قبلہ چینج کا مقصد کیا تھا، یعنی اللہ کا اپنے سچے مومنوں کا ٹیسٹ کرنا، یہ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ اگرچہ یہ بھاری چیز تھی لیکن جن کو اللہ نے ہدایت دے دی، جو پکے مومن ہیں ان کے لیے کوئی بھاری نہیں، انہوں تو اللہ کو راضی کرنا ہے، جہاں اللہ کہے گا وہ اپنا رخ پھیر لیں گے، ان کے لیے تو یہ بڑی چیز ہی نہیں تھی۔ اور ہاں جب کچھ صحابہ کے ذہنوں میں یہ بات آئی کہ وہ پچھلی نمازیں کیا ہوگی، یعنی کیا وہ ضائع گئیں، تو اس پر اللہ کہتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، یعنی نماز کو ایمان کہا گیا کہ اللہ ایسا نہیں تمہارے ایمانوں کو ضائع کر دے، وہ اپنے بندوں پر بڑا رحیم ہے، رؤوف ہے۔ اسی طرح اس میں ایک اور چیز آ رہی ہے، یعنی آیات کی جو بینیفٹس ہیں من فوائد الآیات، ان میں کیا چیز ہے کہ جی اس پیج پر ہمیں فضل هذه الامہ وشرفها، یعنی اس امت کا آنر، اس کا جو شرف ہے، اس کو اللہ نے کتنی فضیلت دی ہے، پریفرنس دی ہے، اس کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں امت وسط بنایا ہے، یعنی بہترین امت، درمیانی امت، اور بہترین امت بھی آتی ہے قرآن کریم میں کنتم خیر امہ، سبحان اللہ، کہ اللہ نے کہا تم بہترین امت ہو، تم تو اچھائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، یہی وجہ ہے، اور اگر یہ چھوڑ دو گے تو پھر یہ کام نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بہترین امت بننے کی توفیق دے۔ پھر جی ایک اور پوائنٹ یہاں پر التحذیر من متابعہ اہل الکتاب فی اہوائہم، یعنی یہاں پر وارننگ دی گئی ہے کہ ہم اہل کتاب کی خواہشات کو فالو نہ کریں، یعنی ان کی تو خواہش ہے کہ ہم حق بات سے پھر جائیں، کیونکہ وہ بھی تو گمراہ ہو گئے، حق بات کو جاننے کے باوجود وہ گمراہ ہوئے، ان کے علماء کو خوب پتہ تھا، اس کے باوجود وہ منکر ہوئے، وجہ کیا؟ حسد اور بغض، تعصب۔ پھر جی علماء ایک اور پوائنٹ رکھتے ہیں کہ یہاں پر ہمیں پروف ملتا ہے، جواز ایک ملتا ہے احکامات کی، جو شریعت کے احکامات چینج ہوتے ہیں اس کا، جیسے کہ قبلہ کو چینج کر دیا گیا، اب اس پر اگر مومنوں کو کوئی اعتراض نہیں ہے، کر ہی نہیں سکتے، تو اسی طرح اگر اللہ کوئی اپنا حکم بھی چینج کرتا ہے تو اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا مومنوں کو۔ اور آخر میں ایک بات کہتی چلوں کہ یہ جو قبلہ چینج ہوا یہ مسجد قباء میں ہوا، اور اس مسجد کو قبلتین، یعنی وہ مسجد جس میں ایک نماز کو 2 ڈائریکشنز کی طرف رخ کر کے پڑھا گیا۔ اگلے پیج کو دیکھتے ہیں، جو ٹاپ کی آیت ہے اس میں اللہ یہی فرما رہے ہیں کہ یہ جو اہل کتاب ہیں، ان کے جو علماء ہیں، یہ خوب جانتے ہیں نبی آپ کیا حلیہ مبارک، آپ کے آنے کی بشارتیں سب لکھی ہوئی ہیں قرآن کریم میں، جگہ جگہ ہے۔ سورہ صف میں عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ احمد نام کے آئیں گے میرے بعد، پھر اس طرح ان کی کتابوں میں حلیہ مبارک بھی تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن انہوں نے چینج کر دیا. تو فرمایا جا رہا ہے کہ یہ خوب جانتے ہیں، ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو، اس کے بعد تو کوئی مثال ہی نہیں رہ جاتی. تو اس کے باوجود ان میں سے ایک جو فرقہ ہے وہ حق بات کو چھپا رہا ہے. یہ وہ کون ہے؟ ان کے علماء. اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ہر مذہب والے نے اپنا ایک پسندیدہ قبلہ متعین کیا ہوا ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے. بات یہ ہے کہ تم، یعنی ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم نیکیوں اور خیرات کے کاموں میں آگے بڑھو. تم جہاں کہیں بھی ہوگی اللہ تم سب کو اکٹھا کر لائے گا. اور اللہ نے کہہ دیا نا کہ تمہاری نیکیاں، تم ذرہ برابر بھی نیکی کرتے ہو تو وہ بھی میں تمہیں دکھا دوں گا اس دن. اور اسی طرح ان کے بارے میں پچھلے پیج پہ بھی یہ بات آئی تھی کہ یہ دونوں گروہ جو ہے نا، یہود اور نصارہ، یہ بھی ایک دوسرے کے قبلہ کو فالو نہیں کرتے. تو اللہ نے فرمایا کہ اے نبی آپ نے بھی ان کے قبلہ کو فالو نہیں کرنا. ٹھیک ہے جی. اب اس پیج پر قبلہ کے چینج کرنا یعنی قبلہ کی طرف منہ پھیرنے کا حکم 3 مرتبہ دہرایا گیا ہے، اس کی تاکید اور اہمیت کو واضح کرنے کے لیے. اور ایک اور بات کہ مخالفین کے اعتراضات کا ازالہ بھی ہو جائے، یعنی ان کو بھی جواب مل جائے. یعنی اہل کتاب یہ نہ کہہ سکے کہ ہماری کتابوں میں تو ان کا قبلہ خانہ کعبہ تھا، یعنی ان کی کتابوں میں خانہ کعبہ ہے نا قبلہ آخری نبی کا، تو وہ اس بات پر اعتراض نہ کر سکیں کہ یہ تو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے، جبکہ اللہ نے پھر ان کا رخ موڑ دیا. پیج کے آخری حصہ میں اللہ تعالیٰ ذکر کی شان بتا رہے ہیں کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. اور دیکھنا، ناشکری نہ کرنا یہ کفر کے برابر ہے. ٹھیک ہے نا. وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، یعنی ناشکری کفر ہے. پھر اسی طرح ذکر کے حوالے سے بڑی زبردست حدیث ہے، اوتھینٹک حدیث، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبقت لے گئے، ایکزل کر گئے تمام صالح ڈیڈز میں کون سے لوگ؟ یعنی وہ مومن اور مومنات جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں. اور اسی طرح اس آیت میں کیا بات آ رہی ہے اور حدیث میں بھی ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. یعنی اللہ پھر آپ کا ذکر کہاں کرے گا؟ ملائکہ میں. سبحان اللہ. یعنی وہ زبردست گیدرنگ جہاں پر گناہ کا تو احساس ہی نہیں ہے. اسی طرح ایک اور ذکر جس کے بارے میں اکثر میں نے اپنے لیکچرز میں بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ کیا میں تمہیں ایسا ذکر، ایسے کلمات نہ بتاؤں، یعنی جو اس چیز سے بہتر ہے کہ تم سونا چاندی اللہ کی راہ میں خرچ کرو یا تم جہاد کرو، گردنیں مارو اللہ کی راہ میں. یعنی ان سب کاموں سے بڑھ کر ایک کام ہے اور وہ ہیں جی ان کلمات کو پڑھ لینا. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اور اس میں اس کے علاوہ بہت ساری احادیث ہیں اس کی فضیلت میں. یعنی جس نے 10 مرتبہ فجر کے بعد ان کو پڑھا اس نے گویا اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے 4 غلام آزاد کیے. یعنی اس کا اجر بہت زیادہ اور ایک شیلڈ کی طرح سارا دن یہ آپ کا احاطہ کرتی ہے، شیطان سے بچاتے ہیں. تو جی یہ ذکر کے بارے میں تھوڑی سی میں نے ڈیٹیل دے دی ہے. پھر جی لاسٹ آیت میں کیا 2 چیزیں بتائی جا رہی ہیں جو یعنی جو اپنے دنیا کی حاجات یا پریشانیاں یا ٹربل سے اس میں گھرے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے کیا چیز ہے؟ 2 چیزیں. کیا؟ صبر و صلاح. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان دونوں چیزوں سے مدد حاصل کرو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ کار تھا؟ جب بھی آپ پریشان ہوتے فوراً 2 رکعت نماز ادا کرتے. اگلے پیج کو دیکھتے ہیں جی. پہلی آیات میں ذکر آ رہا ہے مصائب کا، آزمائشوں کا، ٹرائلز کا، جو اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ اللہ کی کہہ لیں کہ یہاں پر پوائنٹس میں بات آ رہی ہے کہ یہ الابتلاء سنت اللہ تعالیٰ فی عبادہ، یعنی یہ اللہ کی سنت ہے. اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، کبھی مال کے نقصان سے، کبھی جانوں کے نقصان سے، کبھی ثمرات یعنی بزنس میں لاس ہو رہا ہے، خوف سے، بھوک سے، کسی بھی طرح سے، یعنی کوئی بھی شے، کیونکہ اللہ نے پہلے کہہ دیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ. ٹھیک ہے. پھر یہ بھی بات آتی ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو تم مردہ نہ کہو. یہ اللہ نے کہہ دیا. ہاں تمہیں شعور نہیں ہے، وہ زندگی پا رہے ہیں. اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ ان کو وہ رزق بھی دیے جا رہے ہیں. اور جس نے ان مصائب پر صبر کیا، یعنی خوبصورت صبر، اور اللہ کا ذکر کیا، یعنی ایسا صبر نہیں ہے جس میں حرام کام کی طرف چلے جانا، یہ صبر کے منافی ہے. صبر بیسیکلی جو 2 طرح کا ہے، اس کا مفہوم وسیع ہے. یعنی جب آپ حلال کام پہ ڈٹے ہوئے ہیں، حرام سے بچ رہی ہیں، تو یہ بھی صبر ہے. نماز کیا ہے؟ صبر. روزہ کیا ہے؟ صبر. زکوٰۃ کیا ہے؟ صبر. یہ عبادات صبر ہے. اسی طرح پھر کسی نقصان پر صبر کرنا، جیسے یہ میں نے اوپر مینشن کر دیے، تو یہ بھی اس پر بھی اجر ہے. تو اللہ کی خاطر جو یہ کام کرتا ہے، صبر کرتا ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ صلوات من ربہم ورحمہ، یعنی اللہ کی رحمتیں، اس کی نوازشیں، کرم نوازیاں، اور وہی ہدایت پانے. جس کو اللہ ہدایت دے دے بس اس سے بڑھ کر اور کیا ہے. یعنی ایمان
سب سے بڑھ کر ہے۔ پھر جی یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ صفا اور مروہ جو ہیں یہ بھی یعنی شعائر اللہ ہیں۔ اب جو حج کر رہا ہے یا عمرہ کر رہا ہے اس کے لیے تو یہ لازم ہے کہ وہ اس کی بھی یعنی صحیح کرے گا، اور اللہ تعالیٰ بے شک تھینکفل ہے، گریٹفل ہے۔ پھر جی پوائنٹس میں جو بات آ رہی ہے، من اعظم الافام و اشدہ عقوبہ قطمان الحق، یعنی بڑے گناہوں میں سے یہ چیز ایک ایسی ہے کہ حق بات کو چھپانا، جو اللہ نے اپنی کتاب میں مینشن کر دیا ہے، یعنی لوگوں سے چھپانا، لوگوں کو غلط چیز بتانا۔ اور ان پر کیا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں ان پر اللہ لعنت کر رہا ہے، اور لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں، یعنی کرنے والی اور کون؟ فرشتے ہو سکتے ہیں، اللہ کی دوسری مخلوق ہو سکتی ہے، وہ سب کے سب اس شخص پر لعنت کرتے ہیں جو لوگوں سے حق بات کو چھپائے جو اللہ نے ظاہر کر دی ہے۔ ہاں اس کے برعکس جو توبہ کرتے ہیں، اپنی اصلاح کر لیں اور واضح کر دیں اس بات کو، تو اللہ تعالیٰ بڑا تواب الرحیم ہے۔ اور جو لوگ مر گئے کفر کی حالت ہی میں، تو ان پر اللہ تعالیٰ اور فرشتے اور والناس سب کے سب لعنت کرتے ہیں، اور وہ ہمیشہ عذاب میں ہی رہیں گے اور ذرا بھی کمی نہ ہوگی ان پر۔ پھر جی اگلی جو آیت ہے، آیت نمبر 163، یہ نوٹ کر لیجئے، یہ رقیہ ہے، ٹھیک ہے، یہ رقیہ ہے۔ تو آپ اس کو جب آپ سورۃ معوذتین پڑھیں، سورہ قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق اور سورہ فاتحہ، تو اس کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ ایک لائن ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، تو یہ جی آیت رقیہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس پیج کے اینڈ پر بس ایک چیز ہم آپ کے آگے رکھتی چلوں کہ پلیز یہ جو لعنت کا ورڈ ہے، میں نے کئی بار اپنے لیکچرز میں کہا ہے، وہ آپ نے اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر، اپنی جو نعمتیں ہیں ان کے لیے استعمال ہرگز نہیں کرنا۔ کیوں؟ آپ نے یہ پڑھ لیا، یہ سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ تو ان پر لعنت کر رہا ہے جو اللہ کی حق بات کو چھپاتے ہیں، یا جو کافر حالت میں ہی مر گئے، یعنی کفر پر ہی ان کو موت آئی، ان کے لیے لعنت ہے۔ ہم اپنی نعمتوں پر لعنت نہیں کر سکتے۔ تو اس ورڈ کو اپنی ڈکشنری سے نکال دیجئے، اتنی بڑی یہ خبیث چیز ہے، بس اس چیز کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے، جان لیجئے۔ اگلے پیج پر چلتے ہیں، یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں، آسمان اور زمین کی پیدائش، رات کے اور دن کا آنا جانا، کشتیوں کا لوگوں کو نفع دینے والی چیزوں کے لیے سمندر یعنی لے کر چلنا، آسمان سے پانی اللہ اتار رہا ہے، مردہ زمین کو اسی پانی سے زندہ کر رہا ہے، اور ہر قسم کے جانور اللہ نے زمین پر پھیلا دیے ہیں، ہواؤں کا رخ اللہ بدلنے والا ہے، اور جو اللہ نے بادل پھیلائے ہیں جو آسمان اور زمین کے درمیان کھڑے ہیں، تو ان سب میں کیا ہے، عقل مندوں کے لیے اللہ کی یہ سب نشانیاں ہیں، یہ آیات ہیں، سائنس ہیں اللہ کے۔ اللہ دکھاتا ہے کہ یہ دیکھو، یہ کام ہے، یہ کوئی عام انسان کے بس کی بات نہیں۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بناتے ہیں، رب بناتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے ان کے بارے میں کہ وہ دونوں ماں بیٹا تو کھانا کھاتے ہیں، یا کلان طعام، تو تم یعنی اللہ کے تو معیار کا کوئی ایسا ہے، اللہ جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، لیسا کمثلہ شیء۔ یہ سوچو، یہ جو کائنات بنی، کوئی ایسا انسان بنا سکتا ہے جس کو جو خود بیمار ہو جائے، جس کو کھانے کی ضرورت ہے، جس کو حاجات ہیں بہت ساری دنیا کی؟ تو ایسا ہرگز نہیں۔ وہ ذات تو ہماری سوچوں سے بھی اوپر ہے، اور ہم تو اس کی قدر ہی نہیں کر سکے۔ وہ ہستی کیسی بابرکت ہے۔ اچھا جی، فوائد جو دیکھ لیتے ہیں، یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ المؤمنون باللہ حقا ہم اعظم الخلق محبت للہ، یعنی جو شرک کرنے والے بھی اپنے معبودوں سے محبتیں کر رہے ہوتے ہیں نا، لیکن اللہ نے کہا جو میرے مومن بندے ہیں نا، وہ سب سے زیادہ شدید ہیں اللہ کی محبت میں، یعنی تمام مخلوقات میں وہ زیادہ اللہ سے محبت کر رہے ہیں۔ اور کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ ہر حال میں اللہ کی تابعداری کرتے ہیں، علی کل حال فی السراء والضراء، یہاں پر انہوں نے مینشن کیا، یعنی خوشی اور غم دونوں حالتوں میں اللہ کے شکر گزار ہیں اور شرک نہیں اس کے ساتھ کرتے۔ اور پھر کیا ہے جی، یہاں پر ایک اور چیز کہ یوم القیامہ تنقطع کل روابط، یعنی قیامت کے دن ہر طرح کے روابط، جو رابطے ہیں وہ ختم ہو جانے ہیں ایک دوسرے سے، کیونکہ اللہ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے غلط معبودوں کو بنایا اپنا رب اور ان کو فالو کیا، تو اور یعنی فالو کرنے والے اور جن کو فالو کیا گیا، اللہ ان کے درمیان نہ صرف فاصلہ کر دے گا، بلکہ وہ جن کو وہ فالو کرتے تھے وہ ان سے بیزار ہوں گے، وہ کہیں گے کہ ہم نے تو تمہیں نہیں کہا تھا ہماری عبادت کرو۔ یہ بات قرآن کریم میں کئی جگہ پر آئی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے جو اعمال ہیں نا جنہوں نے فالو کیا، حسرات بنا کے رکھ دے گا، اور آگ سے وہ کبھی نکل نہ سکیں گے۔ پھر آخر میں کہا جا رہا ہے کہ انسانوں سے کہ زمین سے جو حلال اور طیب چیزیں ہیں ان کو کھاؤ، اور شیطان کے سٹیپس کو فالو نہ کرو۔ دیکھیں اس میں یہ بھی چیز آئی ہے، خطوات، سٹیپس، یعنی وہ ایک دم سے نہیں آتا، وہ دھیرے دھیرے آپ کے پاس آتا ہے۔ پہلے کہے گا ایک کام کر لو،
پھر دوسرا کرو، پھر تیسرا کرو، اور آہستہ بعد میں آپ گھات لگائے ہوئے بیٹھے گا اور یکدم سارا وہ کام کروا دے گا جو گناہ جو آپ نے نہیں کرنا. اور بے شک وہ انسانوں کا کھلا دشمن ہے، اور وہ برائی ہی کا حکم دیتا ہے اور فحش چیزوں کا، اور کہتا یہ کہ تم اللہ پر ایسی بات کہو جو پتہ ہی نہیں ہوتی. آج ہمارا حال یہی ہے. آپ میڈیا میں دیکھ لیں، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے، نیم حکیم ہر کوئی بنا ہوا دین پھیلانے میں. اور یہ اللہ نے کہا یہ چھوٹی چیز نہیں ہے جو تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، اور تم وہ بات اللہ کی طرف ڈال دیتے ہو کہ اللہ نے ایسا کہہ رہا ہے. یہ بہت بڑا گناہ ہے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. یہ آیت کتنی مرتبہ ہم حفظ کر چکے ہیں، قرآن کریم نے اتنی آیتوں میں آئی ہے. یعنی وہ شخص سب سے بڑا ظالم جو یہ کہے جی اللہ نے یہ کہا ہے، اللہ وہ کہتا پتہ ہے کچھ نہیں، حدیث میں یہ بات آئی ہے ایسا کریں. یعنی یہ انہوں نے مذاق بنایا دین کی قصے کہانیاں پھیلانا میڈیا میں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے بچائے. اگلے پیج کو دیکھتے ہیں جی. یہاں پر جو باتیں آ رہی ہیں اکثر جو دلال ہے نا، جو ڈسٹرے ہونا، وہ یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں اکثر و دلال الخلق بسبب تعطیل عقل کی کمی کی وجہ سے. کہتے کیا ہیں جی، جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ تو کہتے ہیں نہیں جی ہم نے تو فالو کرنا ہے اسی چیز کو جس پر ہم نے اپنے آبا کو پایا. اور یقین جانے یہ آج بھی میں بھی بات یہ سنتی ہوں، ہم کہیں گے نا پلیز آپ اس چیز کو نہیں، ہمارے تو امی ایسے ہی کرتی تھی، ہماری تو فلاں ایسے ہی کر رہے تھے تو ہم تو ایسے ہی کریں گے. یعنی امیاں میلاد منا رہی تھیں یا امیاں کوئی ایسے بدعات والے کام کر رہی تھی، اب ہم نے چھوڑنا نہیں ہے. کہ تمہیں عقل نہیں دی اللہ نے. اب اس سے تو میں اگر اپنی بات کہوں تو میرے بھی کچھ فور فادر جو تھے، کچھ دادی پر دادی کچھ اس طرح وہ ایسے کام کر رہے تھے جو جائز نہیں تھے. تو مجھے کہ اللہ نے عقل نہیں دی، میں پڑھ نہیں سکتی، اللہ نے مجھ سے میرا پوچھنا ہے. تو آپ کو اللہ نے عقل دی ہے، پڑھ لیجئے، حدیث کو دیکھ لیجئے، انگلش میں پڑھ لیں، اردو میں پڑھ لیں. جو ایجوکیٹڈ ہیں خواتین ہیں وہ تو پڑھ سکتی ہیں نا. تو پلیز ڈونٹ سے یہ ایک ایکسکیوز نہ رکھیے کہ وہ ہمارے اماں کر رہی تھی، چاہے وہ غلط ہی کر رہی تھی، اب میں نے وہی کام کرنا ہے. اور اللہ کہتے ہیں چاہے ان کو بھی کوئی عقل نہ ہو. یہ کافر بھی کہتے ہیں لیکن آج مسلمان بھی یہ بات کہہ رہے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے ایسے لوگوں کی، ان جانوروں کی طرح ہیں وہ یہ لوگ جن کو چرواہا بلا رہا ہے، پکار ہے. وہ جانور آواز تو سنتے ہیں لیکن سمجھ انہیں کچھ نہیں آتی کہ کیوں بلایا جا رہا ہے، کیوں پکارا جا رہا ہے. بس جانوروں کی طرح دیکھ رہے ہیں. اسی طرح یہ لوگ بھی ایسے ہیں کہ گویا بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں، اور انہیں کوئی عقل نہیں. یعنی ظاہراً تو یہ سب کچھ ہے لیکن دل کے بہرے، دل کے اندھے، دل کے گونگے. بات سمجھ آئی ہے؟ ٹھیک ہے. اب آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، یعنی پیچھے کہا گیا تھا یا ایھا الناس، لوگوں سے کہا گیا تھا، یہاں پر آگے ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ جو طیب چیزیں ہیں جو ہم نے تمہیں رزق دیا اس میں سے کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو. پھر جی یہاں پر جو حرام چیزیں ہیں، کچھ حرام چیزیں، ساری نہیں، سورۃ المائدہ میں بھی آپ کو مزید ڈیٹیل ملتی ہے. تو یہاں پر کہا گیا حرام کر دیا اللہ نے مردہ، خون، خنزیر کا گوشت، اور اس کے علاوہ وہ چیز جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو. یعنی غیر اللہ کے نام کی چیز، اللہ کے نام کی چیز نہیں ہے وہ. چاہے اس پہ قربان اللہ اکبر کا نام پڑا ہو لیکن خوش کسی اور کو کرنا ہے، کسی دربار پہ جا کے اس کو ذبح کیا گیا، تو وہ چیز وہ حرام ہے، وہ نہیں کھانے کی. پھر اسی طرح یہ بات آ رہی کہ من اشد الناس عقوبہ یوم القیامہ، یعنی سب سے زیادہ سخت عقوبت، پنشمنٹ اس کے لیے ہوگی جس نے اللہ کے علم کو جانتے ہوئے جو اللہ نے نازل کیا کتاب میں، اس علم کو چھپایا یا غلط علم یعنی حق اور باطل کو مکس کر لوگوں کے آگے رکھ دیا. اور اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگ تو اپنے پیٹوں میں بس آگ بھر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے بات نہ کرے گا اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا. اور یہی لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی خریدی ہدایت کے بدلے اور عذاب خریدا مغفرت کے بدلے. یعنی یہ کچھ چھوٹی چیز نہیں ہے. اللہ کہہ رہے ہیں میں نے تو اپنی کتاب کو حق بات کے ساتھ نازل کیا ہے، حق بتانے والی ہے، تم اس میں کیا اختلاف کر رہے ہو. تو ایسا شخص جو ہے وہ سب سے زیادہ سخت پکڑ اس کی آئے گی. اگلے پیج پر جی نیکی کا مفہوم ہمیں اللہ نے بتا دیا. لیس البر، پہلے تو اللہ نے نفی کر دی ہر طرح کی نیکی کی. یعنی کہ یہ سمجھ لو ہرگز نیکی نہیں ہے کہ تمہارا یعنی تم چہرے اپنے مشرق کی طرف پھیرو یا مغرب کی طرف پھیرو. یعنی اس میں سمجھایا یہ گیا ہے کہ ریچولز کا ادا کر لینا ہی نیکی نہیں ہے. یعنی آپ ظاہراً تو بڑے متقی اور مذہبی ہیں لیکن آپ کے دل میں ایمان ہی نہیں ہے. بات وہی کہ گلوں تک قرآن ہے لیکن دل میں قرآن نہیں جا رہا. ٹھیک ہے، یہ وہی چیز کہی جا رہی ہے کہ اصل نیکی تو اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پر بلیو رکھو، ایمان لاؤ آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر، اور پھر تم میری محبت میں مال دو،
اپنے رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافر کو جو ضرورت مند ہے، مانگنے والوں کو، اور گردنیں چھڑاؤ، گردنیں ادا یعنی جو قرض دار ہیں ان کی قرض ادا کرو، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور اپنے وعدوں کو پورا کرو. اور پھر کیا ہے جی، صبر کرنے والے تکلیف میں اور یعنی پریشانی میں اور جنگ کے وقت. تو یہ ہیں جی سچے لوگ، اور یہ ہے جی اصل نیکی. ایک مثال آپ کے آگے رکھتی ہوں. اکثر اسٹوڈنٹس بات کریں گی کلاس میں کہ بھئی وہ نماز بھی پڑھتا ہے لیکن وہ چوری بھی کر رہا ہے، یا چغلی کر رہا ہے، یا جھوٹ بول رہا ہے، یا کچھ اور غلط کام ہو رہے ہیں. تو یہ پھر اسی کے لیے یہ چیزیں ہیں کہ اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے بھی آج وہی کام کر لیا ہے. کچھ ہم چیزوں پر ایمان لا رہے ہیں جیسے پیچھے پہلے پارے میں پڑھ لی، اور کچھ چیزوں کو ہم چھوڑ رہے ہیں. تو اللہ نے کہا ایسے لوگوں کی پھر جزا کیا ہوگی؟ یعنی یہ تو پھر رسوائی والی بات ہے، اور یہ تو دھبا ہے، ہم اسلام کے نام کو بھی خراب کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں مکمل ایمان، یعنی یہاں پر قرآن کریم میں یہ اللہ نے کہا ایمان والوں پورے داخل ہو جو ایمان میں. یعنی یہ نہیں کہ تم نمازیں تو پڑھ رہی ہو لیکن تمہارے اندر اخلاق ہی نہیں ہے. ایسا شخص بھی ہوگا. حدیث میں یہ الفاظ ہیں، یہ وارننگ ہے ہمارے لیے کہ ایک شخص آئے گا، اس نے بڑے روزے رکھے ہوں گے، نمازیں پڑھی ہوں گی، عمرے کی ہوں گے، بڑے نیکیاں کی ہوں گی، اور لیکن کیا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہوگی، اور قیامت کے دن وہ سارے لوگ جن کے ساتھ اس نے زیادتیاں کی ہوں گی وہ اس کی نیکیاں لے جائیں گے، اور اس کے باوجود مانگنے والے کام نہ ہوں گے. پھر کیا ہوگا کہ اللہ ان کے گناہ اس کے پلڑے میں ڈالیں گے، اور وہ شخص ان کے گناہ لے کر دوزخ میں جائے گا. تو یہ ہے لوزر. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ میری امت کا لوزر ہے، خسارہ پانے والا شخص. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسوں میں سے نہ کرے. تو یعنی پورے یعنی ایمان بھی رکھنا ہے، نمازیں پڑھنی ہیں، لیکن دوسروں کے کام بھی آنا ہے. جیسے کہ یہ حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ جو انسان کسی بیوہ کے، کسی ضرورت مند کے، یعنی نیڈی فیملی ہے، اس کا کام کر رہا ہے، اس کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہے، تو وہ گویا روزے دار اور راتوں کو قیام کرنے والے کے برابر ہے. یہ چھوٹی چیز ہے الحمدللہ. تو فلاح پا گئے جو اپنے نفس کے شخ سے بچ گئے، جو اس کنجوسی سے بچ گئے. یہ اس چیز کو ہمیں سمجھنا ہے. ساری صرف اونلی باتیں سن لینی، تفسیریں سن لینی، یا کچھ بھی ہم نے کام کر لیے، نمازیں پڑھیں، نہیں، ایک دوسرے کے ہمیں کام کرنا آنا ہے. بس میں اس کو لمبا نہیں زیادہ کرنا چاہ رہی، آگے چلتی ہوں. اب اس میں اسی پیج پر کیا ڈیٹیل آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا ہے، یعنی قصاص، قتل کے بدلے قتل، جو آزاد ہے اس کے بدلے آزاد، جو غلام ہے اس کے بدلے غلام، اور اسی طرح عورت کے بدلے عورت. پھر اسی طرح اس میں یہ بھی بتا دیا گیا کہ دیت کے معاملے میں کہ اگر کوئی خون بہا ادا کر کے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے تو وہ بھی جائز ہے، اگر کوئی دوسرا جو ہے اس چیز پر راضی ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد بھی کوئی ایک دوسرے پر زیادتی نہ کرے. یہ نہ کوئی دیت لینے کے بعد، خون بہا لینے کے باوجود اس قاتل کو قتل کر دے. یعنی دونوں طرف سے کہا گیا کہ زیادتی نہ ہو. پھر جی آخر میں ہم پاتے ہیں وصیت کے بارے میں. یعنی یہ بھی ایک بڑی اہم چیز ہے کہ اللہ فرما رہا ہے جب تم کو یعنی موت آنے سے پہلے یہ ہونا تو یہی چاہیے کہ وصیت ہمارے پاس ہونی چاہیے، تیار ہونی چاہیے. تو اس آیت میں بھی اللہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جس کو موت کا وقت ہے وہ وصیت کرے. اگرچہ یہ آیت، یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ آپ منسوخ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جن کے حصے ہیں ان کے آلریڈی سورۃ النساء میں بتا دیے ہیں. ٹھیک ہے جی، آگے بات چلتی ہے. اور جو یعنی وصیت سننے کے بعد اس کو بدلے گا، اللہ نے کہا وہ گناہ اس پر ہوگا. ہاں اگر کوئی شخص وصیت کو بدلتا ہے، اس وجہ سے وہ بدلتا ہے کہ مرتے وقت کوئی کسی کے دوسرے کے حق میں زیادہ یعنی کسی کی حق تلفی کر گیا ہے، کسی دوسرے کو زیادہ دے گیا ہے، اس کی طرف مائل ہو گیا، جان بوجھ کر ایسا کر گیا، یا گناہ کی وصیت کر گیا، تو اس کا بدلنا یا اس پر عمل نہ کرنا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس کو وہ بدل بھی سکتے ہیں اور اس پر عمل نہ کریں. ٹھیک ہے جی، تو اس پر پھر کوئی گناہ نہیں ہے. اس پیج پر روزوں کے بارے میں بتایا گیا کہ روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں جیسے پچھلی قوموں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقویٰ یعنی عبادت، پہلے پارے میں ہم نے پڑھ لی کہ جو بھی ورشپ کرو گے اس سے اللہ کا تقویٰ حاصل ہوگا. تو روزے سے بڑھ کر کیا چیز ہے؟ اللہ نے کہا روزے کی جزا تو میں خود ہی دوں گا، یعنی اس کی تو جو ریوارڈ ہے اس کا وہ تو بتایا ہی نہیں کیا. اور اللہ نے کہا گنے چنے دن ہیں، اور اس کے باوجود تم میں سے کوئی جو مریض ہے، جو کوئی سفر پر ہے، وہ پھر اپنی وہ روزے چھوڑ دے فرض. ہاں جب ٹھیک ہو جائے یا سفر کے بعد گھر پر آ جائے تو وہ اپنی گنتی کو یعنی بعد میں پورا کرے.
اور یہ جو پہلی آیت ہے نا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ، یعنی جو طاقت رکھتے ہیں لیکن پھر بھی روزہ نہیں رکھ رہے تو وہ مسکین کا کھانا دے، تو یہ اب منسوخ ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اب جو روزہ رکھ سکتا ہے اس نے تو لازمی روزہ رکھنا ہے. ہاں فدیہ وہی دے گا، اس کی ڈیٹیل میں نے روزے کے حوالے سے انشاءاللہ آئے گی. فدیہ تو وہی دے گا جو دائمی مریض ہے، وہ فدیہ دے گا، یعنی وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، وہ فدیہ دے دے اپنا. اس کے علاوہ یہاں پر علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ جو دودھ پلانے والی عورتیں ہیں تو وہ بھی اگر چاہیں تو فدیہ دے دیں، کیونکہ انسان کی زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں، تو ظاہر ہے 2 سال تک کی بات ہوتی ہے. تو بہرحال فدیہ اس پر ہی ہوگا جو دائمی مریض ہے. اور رمضان کا مہینہ جس مہینے میں قرآن کریم نازل ہوا، اور لیلۃ القدر کی رات جب یعنی اللہ نے جس رات میں قرآن کریم کو نازل کیا، اور یہ جو اللہ نے سہولتیں دی ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس لیے تاکہ تمہارے لیے تنگی نہ ہو، تم اللہ تعالیٰ کا یعنی کبریائی بیان کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی. پھر جی دعا کے بارے میں آتا ہے. دیکھیں روزے کا اوپر ذکر ہوا، ساتھ ہی دعا کا آ گیا کہ اللہ نے کہا میرے بندے جب بھی مجھے پکارے فإنی، فوراً ہی کہہ دیے کہ میں قریب ہوں. اس پہ شیخ کہتے ہیں کہ بعض اوقات جب آتا ہے نا آپ سے وہ سوال کرتے ہیں قرآن کریم میں، تو بیچ میں اللہ کہتا ہے کل، ایک ورڈ آ جاتا ہے، لیکن یہاں پر اللہ نے کوئی ورڈ نہیں رکھا، فوراً کہہ دیا فإنی قریب، کوئی وسیلہ نہیں، کوئی سیڑھی نہیں چاہیے. اللہ تو آپ کی شارک سے زیادہ قریب ہے. سورہ کاف میں اللہ نے خود کہہ دیا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شارک سے زیادہ تمہارے قریب ہوں. تو پھر کیا بات رہ گئی؟ تو اللہ کو ڈائریکٹ پکاریے اور مانگیے. یہ مہینہ ہی دعاؤں کا ہے. اور پھر اللہ نے آگے کنڈیشن بھی بتا دی ہے کہ بھی میں اگر کوئی پکارتا ہے مجھے تو پھر وہ میرا کہنا بھی مانے، مجھ پر بلیو بھی رکھے، ایمان رکھے اور میری اوبیڈینس میں بھی رہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہے جی کنڈیشن، اور پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت بھی دے گا. لعلہم یرشدون. اگلے پیج پر بھی روزوں کے حوالے سے ہی بات چل رہی ہے کہ اللہ نے حلال کر دیا راتوں کو، یعنی اپنی عورتوں سے تم مباشرت کر سکتے ہو. اس میں اس کی پیچھے ڈیٹیل یہ آتی ہے کہ جب اسلام کی بگننگ تھی تو روزہ افطار کرنے کے بعد عشاء کی نماز یا سونے تک کھانے پینے اور بیوی سے مباشرت کرنے کی اجازت تھی، یعنی جب تک عشاء کی نماز ہو جائے یا سونے تک. سونے کے بعد ان میں سے کوئی کام یہ کام نہیں کیا جا سکتا تھا. ظاہر ہے یہ پابندی سخت تھی اور اس پر عمل مشکل تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ دونوں پابندیاں اٹھا لی، اور افطار سے لے کر صبح صادق تک، یعنی فجر کی جو سحری کے ٹائم جو ہے اس ٹائم تک آپ کھانے پینے اور بیوی سے مباشرت کرنے کی بھی اجازت دے دی گئی. اچھا جی، اس میں ایک اور چیز بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ ویسے تو میں نے بتایا ہوا ہے کہ اگر کوئی حالت جنب سے ہے اور ٹائم تھوڑا ہے تو وہ روزہ رکھ لے، کھانا کھا لے اور اس کے بعد فوراً غسل کر دے. یہ اوتھینٹک حدیث سے ثابت ہے. اچھا جی، پھر اعتکاف کی بات آ گئی. اللہ نے فرمایا کہ جب یعنی ولا تباشروہن، یعنی اعتکاف کی حالت میں تم ان سے مباشرت نہیں کرو گے، اپنی بیویوں کے پاس نہیں جاؤ گے. اور یہ بھی یہاں پر آتا ہے جی فی المساجد. اب یہ خواتین جو کچھ پوچھتی ہیں نا ہر رمضان میں ہم گھروں میں اعتکاف کریں، تو جی یہ بات ہے کہ 2 رائے میں بتا ہی دیتی ہوں. ایک تو آپ کو پتہ ہی ایک مسلک جو حنفیہ جو ادھر پاکستان میں انڈیا میں وہ کہتے ہیں جی آپ کر سکتی ہیں، لیکن وہ بھی یہاں والے جو ہیں وہ اپنی ایک دلیل دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں، اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ اعتکاف تو مساجد میں ہی ہوگا، تو اگر عورتیں بھی کرنا چاہتی ہیں تو مساجد ہی میں کریں آ کے، اگر ان کے لیے وہاں پر انتظام ہے، کیونکہ یہاں پر ان کی مساجد میں انتظام ہوتا ہے، بعض مساجد میں عورتوں کے لیے بھی. اور یہ بھی جان لیجیے کہ یہ ایک نفلی عبادت ہے. اگر آپ کے لیے آسانی ہے، اللہ نے یہ دین بڑا سہل بنایا، اللہ نے بوجھ نہیں ڈالا. نفلی عبادات میں فرائض کو اگر نفلی عبادت فرائض کے آگے اگر رکاوٹ بن رہی ہیں تو دین یو شوڈ سی کہ واٹ آئی ایم ڈوئنگ. تو بہرحال اللہ فرما رہا ہے یہ میری آیات ہیں اور میں لوگوں کے لیے واضح کر رہا ہوں تاکہ وہ تقوی اختیار کرے. پھر جی آگے سمجھایا جا رہا ہے کہ لوگوں کے مالوں کو ناحق نہ کھاؤ، یعنی حاکموں کو رشوت پہنچا کر کسی کا مال ظلم و ستم سے کھا لو، حالانکہ تم خوب جانتے ہو. اور اللہ نے کئی بار یہ بات کہی ہے، یعنی کسی ایسے شخص کے بارے میں جس کے پاس کسی کا کوئی حق ہے لیکن حق والے کے پاس ثبوت کوئی نہیں ہے، اب وہ دوسرا شخص اس کمزوری سے فائدہ اٹھائے اور جا کے عدالت سے فیصلہ اپنے حق میں کروا لے، تو یہ ایک طرح کا ظلم ہے. اور یعنی ظلم کے بھی بہت سارے طریقے ہیں ناحق مال کھانے کے، تو جو بھی طریقے ہیں ناحق مال کھانے کے اللہ اس سے منع کر رہا ہے. پھر جی آگے بات آ رہی ہے کہ یہ لوگ پوچھتے ہیں آپ سے چاند کے بارے میں، تو کہا جا رہا ہے کہ نبی ان سے کہہ دیجئے کہ یہ جو چاند کا یعنی گھٹنا بڑھنا جو ہے نا، یہ لوگوں کی عبادت کے وقتوں کو اور حج کے موسم کے لیے، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک ماہ ختم ہو گیا، اب دوسرا ماہ سٹارٹ ہو گیا، ٹھیک ہے نا.
اور دوسری چیز کیا کہی جا رہی ہے کہ گھروں میں تم دروازوں سے آیا کرو اور دروازوں کے پیچھے سے آنا کوئی نیکی نہیں ہے. اس کے پیچھے ڈیٹیل کیا ہے کہ انصار جو تھے جاہلیت میں جب حج یا عمرہ کے احرام باندھ لیتے پھر انہیں کوئی ضرورت پڑتی گھر میں واپس آنے کی تو وہ کیا کرتے گھر کے پچھواڑے سے آتے, یعنی گھر کے سامنے سے نہ آتے, دیوار پھلانگ کے آتے, تو وہ اس کو نیکی سمجھتے. تو اس پر اللہ نے یہ فرمایا یہ نیکی نہیں ہے بھائی. سبحان اللہ, کیسا خوبصورت دین ہے, بڑی سالڈ اور عقل کی بات بتانے والا. تو اللہ نے کہا یہ نیکی نہیں ہے, یعنی ایسا مت کرو. پھر جی آخری بات کیا کہے گی کہ اللہ کی راہ میں قتال کرو ان لوگوں سے جو تم پر زیادتی کر رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا, اور ان کو قتل کرو. یعنی یہاں پر قتل کن کو کرنا ہے؟ جو تم سے فائٹ کر رہے ہیں ان سے فائٹ کرو اور ان کو نکالو وہاں سے جہاں سے وہ تمہیں نکال رہے ہیں. اور یہ جو فتنہ ہے نا وہ قتل سے بڑھ کر ہے. اب فتنہ کیا چیز ہے؟ فتنہ کفر و شرک کا پھیلنا, یعنی اللہ سے کفر کرنا, یہ سب سے بڑا فتنہ ہے. اور یہ قتل سے بھی بڑھ کر ہے. اللہ نے کہہ دیا ہے اشد من القتل, یہ ہمارے لیے بڑی چیز ہے, موت کا آنا. ہم تو مرنا ہی نہیں چاہتے نا. آج بالکل وہ حدیث پوری ہو رہی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ایسی بیماری پیدا ہو گئی ہے کہ ہم اپنی بس جانوں کو بچانے کی فکر میں ہیں, موت نہیں ہمیں پسند. تبھی تو وہ بات ہو رہی ہے نا کہ صحابہ سے کہا کہ تمہارے مثال ایسی ہوگی کہ تم اتنی تعداد میں ہوگے پھر بھی تو وہ لوگ تمہیں مار رہے ہوں گے, قتل کر رہے ہوں گے. جیسے ایک پیالے میں کھانا ہے اور سب آوازیں دے رہے ہیں آ جاؤ کھاؤ ان کو, کہاں بچے گا کھانا؟ تو ایگزیکٹلی ہمارا یہی حال ہے. ہمیں موت نہیں پسند, حالانکہ نبی کہہ رہے ہیں کہ موت کو یاد کیا کرو, یہ لذتوں کو توڑنے والی چیز ہے. اور یہاں پر مزید کہا جا رہا ہے کہ مسجد حرام کے پاس ان سے نہ لڑائی کرو. ہاں اگر وہ تم سے لڑتے ہیں یہاں پر تو ٹھیک ہے, پھر تم بھی کرو ان کے ساتھ لڑائی, ان کو قتل کرو ان کو بھی. کذالک کا جزا, یہی کافرین کی جزا ہے. یہاں پر ڈیٹیل میں بھی پیچھے یہ بات آ رہی ہے کہ مکہ میں مسلمان چونکہ کمزور تھے اور مطلب کوئی یونائٹڈ نہیں تھے, کوئی آرگنائز نہیں تھے, وہاں پر کفار سے قتال جو تھا وہ ممنوع تھا. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ ان کو قتل کرنا آسان تھا نا مسلمانوں کو, وہ چن کے قتل کر دیتے. تو وہاں پر اللہ نے ان کو منع کیا ہوا تھا. لیکن ہجرت کے بعد مسلمانوں کی ساری جو قوت تھی نا وہ مدینہ میں آ گئی. پھر اللہ نے کہا اب تم جہاد کرو. ٹھیک ہے, تو یہ ایک طرح سے جہاد کی اجازت مل گئی مسلمانوں کو. پھر جی اللہ فرما رہے ہیں کہ جو زیادتی کر رہا ہے ان سے تو تم کرو, اگر کوئی باز آتا ہے تو پھر ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. پھر کہا گیا کہ ان سے قتل کرو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے. فتنہ میں نے آپ کو بتا دیا کفر و شرک ہے اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنا, صد للناس عن سبیل اللہ, اور کفر کرنا. اور اگر یہ باز آ جائیں تو پھر ان پر زیادتی نہیں کرنی, مگر یہ کہ جو ظالم لوگ ہیں. آگے بات آ رہی ہے جی شہر الحرام کے بارے میں, یعنی اس کے بارے میں کوسچنس کر رہے ہیں صحابہ کرام. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں, ان میں قتال منع ہے, لیکن اگر کافر ان کی حرمت کا خیال نہیں رکھتے تم بھی ان سے لڑو. یعنی ان 4 مہینوں میں کیا تھا کہ کافر بھی جنگ و جدل لڑائیوں سے باز رہتے, حتیٰ کہ اگر کوئی اپنے باپ یا بھائی کا قاتل بھی دیکھ لیتا تو وہ اس سے بدلہ نہ لیتا. یعنی اتنی اس کی حرمت اور تعظیم ہوتی تھی. لیکن کیا ہوا, یعنی واقعہ یہ ہے اس کے پیچھے کہ 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کو لے کر عمرہ کے لیے گئے, لیکن کافروں نے, مکہ کے کافروں نے مکہ نہ جانے دیا, اور یہ طے پایا, یعنی ان سے سیٹل ڈاؤن یہ کیا کہ آئندہ سال مسلمان 3 دن کے لیے بس عمرہ کرنے کی غرض سے مکہ آئیں گے. اور یہ جو مہینہ تھا وہ ذوالقعدہ کا مہینہ تھا, جو حرمت والے مہینوں میں سے ایک تھا. تو اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ نہیں اس مہینے کی حرمت کا خیال کرتے تو پھر ٹھیک ہے, تم بھی ان کو اسی طرح جواب دینا, لیکن یعنی زیادتی نہ کی جائے. پھر کہا گیا مسلمانوں کو کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو. دیکھو اپنی جانوں کو تم ہلاکت میں نہ ڈالو, یعنی خرچ کرنا کس قدر ضروری ہے یہ اس آیت سے پتہ لگ رہا ہے. اور اسی طرح سورہ توبہ کی آیت بڑی خوبصورت آیت مجھے لگتی ہے, جس میں اللہ نے کہہ دیا ہے کہ کچھ ایسے لوگ جنہوں نے اپنے اچھے اور برے اعمال مکس کر لیے ہیں, یعنی اچھے بھی کیے ہیں برے بھی کیے ہیں, اب حل کیا ہے؟ تو اللہ بتا رہا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم بہا, اے نبی ان کے مالوں سے صدقہ لیجئے, یعنی صدقہ دیجئے. ہمیں صدقہ خیرات کرنا ہے کثرت سے, آج تو ہم گناہوں میں لتھڑے پڑے ہیں, تو زیادہ سے زیادہ صدقہ دیجئے تاکہ ہم پاک ہو جائیں. انشاءاللہ یہ پاک کرنے والی چیز ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں محبت رکھتا ہوں محسنین سے. پھر جا کے کہا جا رہا ہے کہ حج اور عمرہ کو پورا کرو اللہ کی خاطر, یعنی ان دونوں چیزوں کو, ان کے پورے آداب جو ان کی کنڈیشنز ہیں ان کے مطابق ان کو پورا کیا جائے. اور یہ ضروری ہے کہ کوئی شرط, کوئی کنڈیشن, کوئی فرض جو ہے وہ اگنور نہ ہو, رہ نہ جائے. یعنی یہ چیز ہلکی نہیں ہے. پھر کسی اور کنڈیشن میں, یعنی کوئی ایسی حالت ہوگی کہ تمہیں روک دیا گیا,
یا کوئی شدید بیماری یا دشمن جس کی وجہ سے رکاوٹ پیدا ہو گئی ہے، تو کیا ہے کہ جو جانور جو قربانی بکری گائے یا اونٹ جو بھی ہے تمہارے ساتھ، اس کو تم وہیں پر ذبح کرو، سر منڈالو اور حلال ہو جاؤ. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے وہی حدیبیہ ہی میں قربانیاں ذبح کر دیں اور احرام سے باہر آ گئے. تو یہی حکم عام لوگوں کے لیے ہے. اب نارمل کنڈیشن کی بات ہو رہی ہے، یعنی حج کے دوران اگر کسی کے سر میں کوئی تکلیف ہے جس کی وجہ سے وہ سر وہ شیو آف کروا لیتا ہے پہلے ہی، وقت سے پہلے ہی، وہ تو اس پر فدیہ ہے. اور فدیہ کیا ہے؟ 6 مسکینوں کا کھانا یا ایک بکری ذبح کرنا یا 3 دن کے روزے رکھنا، یہ اس کا فدیہ ہے. یعنی یہ امن کی حالت کی بات ہے. اور پھر اس طرح کہا گیا کہ جو شخص عمرہ سے لے کر حج تک یعنی فائدہ اٹھا رہا ہے تو بس جو قربانی اس کے پاس ہے وہ اسے کرے، اور جس کے پاس طاقت نہیں ہے، یعنی امن کی حالت میں جس کے پاس قربانی نہیں ہے تو اب وہ کیا کرے گا؟ 3 روزے حج کے دنوں میں رکھے گا اور 7 واپسی میں، یعنی پورے اس نے 10 روزے رکھنے ہیں. یہ اس شخص کے لیے جس کے پاس قربانی نہیں ہے، یعنی وہ قربانی دینے کی طاقت نہیں رکھتا، جبکہ آج کل تو خیر ایسا نہیں ہے. اور اللہ فرما رہے ہیں یہ حکم ان لوگوں کے لیے جو مسجد حرام کے رہنے والے نہیں ہیں، یعنی جو باہر سے آ رہے ہیں. اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ یہ اللہ تعالیٰ بڑا سخت عذاب دینے والا ہے. یعنی اس چیز کو ہلکا نہ جانیے. اگین حج اور عمرے کے جو کنڈیشنز ہیں، جو اس کے ارکانز ہیں، وہ اچھے طریقے سے ادا کرنے ہیں اور کسی طرح بھی کوئی کمی بیشی نہ ہو. اس چیز کو ہلکا نہیں جاننا. اگلے پیج کو دیکھتے ہیں. یہاں پر بھی حج ہی کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ جانے پہچانے اشہر معلومات حج کے دن ہیں. تو جو شخص ان دنوں میں اپنے اوپر حج فرض کرتا ہے، یعنی حج کے لیے نکلتا ہے، تو وہ اپنی بیوی سے میل ملاپ، گناہ کے کام یا لڑائی جھگڑے سے بچتا رہے. اور جو نیکی بھی تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے. اور اپنے ساتھ اللہ فرما رہے ہیں کہ زیادہ راہ بھی لے لو، یعنی یہ نہیں کہ وہاں پر جا کے مانگتے پھرو اللہ معاف کرے ہمیں جو آج ہمارے کچھ لوگ کام کر رہے ہیں. تو اللہ ایسا نہیں کہہ رہا بھائی. اللہ کہہ رہا ہے اگر تمہارے پاس پیسہ ہے، یہ فرض ہی نہیں ہے بھائی. جس کے پاس پیسہ نہیں اس پر تو اللہ نے فرض ہی نہیں کیا کہ تم آؤ. اللہ نے کہا گھر بیٹھی بہت ساری نیکیاں، حدیث میں بہت ساری ایسی چیزیں جس پر عمرے کا ثواب مل رہا ہے آپ کو. تو یہ تو اس پر ہے جس کو اللہ نے دے رکھا ہے، جس کے پاس مال و دولت ہے، وہ اس قابل ہے کہ وہ آ سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود نہیں آتا. تو اس کے لیے کہا گیا کہ تم آؤ، اللہ کا گھر دیکھو. ٹھیک ہے، جس کے پاس نہیں ہے اس پر کوئی سختی نہیں ہے. پھر جی آگے اللہ کہہ رہے ہیں تم پر اس بات پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اگر حج پر گئے ہو اور تم وہاں پر کوئی تجارت کر لیتے ہو تو کوئی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیس علیکم جناح، یہی بات آ رہی ہے. حج کی مزید ڈیٹیل اس پیج پر دی گئی ہے کہ 9 ذی الحجہ کو غروب شمس تک یعنی سن سیٹ ہونے تک میدان عرفات میں وقف کرنا، رہنا، ٹھہرنا، یہ سب سے بڑا رکن ہے جس کے بارے میں حدیث میں یہی بات آتی ہے الحج عرفہ، یعنی جو عرفات کے میدان میں بیٹھ گیا، ٹھہر گیا، بس اس کا حج ہو گیا. یہ مین پلر ہے اس کا. اور یہاں پر مغرب کی نماز حاجی نہیں پڑھتے بلکہ مزدلفہ پہنچ کر مغرب کی 3 رکعات اور عشاء کی 2 رکعات کو جمع کر کے وہ قصر کر کے ایک اذان اور 2 اقامت کے ساتھ پڑھ دی جاتی ہے. اور مزدلفہ ہی کو مشعر حرام کہا گیا ہے کیونکہ یہ حرم کے اندر ہے اور یہاں اللہ کے ذکر کی تاکید ہے اور یہی پر رات گزارنی ہے. پھر فجر کی نماز یعنی اول وقت میں پڑھ کر دن کی روشن ہونے تک اللہ کے ذکر میں رہنا چاہیے. پھر جی اور پھر وہاں سے آپ آگے مینا کے لیے روانہ ہوں. تو یہ ترتیب کے مطابق عرفہ کے میدان میں جانا، وقوف کرنا، واپس آنا ضروری ہے کیونکہ زمانہ جاہلیت میں قریش کیا کرتے تھے کہ حرم سے باہر یعنی عرفہ تک نہیں جاتے تھے. وہ حرم کے یعنی اندر ہی رہتے تھے، مزدلفہ ہی سے واپس لوٹ آتے. تو اس لیے حکم دیا جا رہا ہے مسلمانوں کو جہاں سے سب لوگ لوٹ کر آئے تم بھی وہیں سے لوٹ کر آؤ، یعنی عرفہ سے. وہ اپنے آپ کو بہتر سمجھتے قریش والے، تو وہ آگے جاتے ہی نہیں تھے، اسی لیے یہاں پر تاکید آئی. پھر جی عرب کے لوگ حج سے فارغ ہونے کے بعد مینا میں میلہ لگاتے، اپنے آباء و اجداد کے کارناموں کا ذکر کرتے، یاد کرتے ان کو. تو مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ جب تم 10 ذی الحجہ کو کنکریاں مارتے ہو، دیکھیں نا وہ 9 ذی الحجہ کے بعد تو پھر وہ کنکریاں مارنے کا سلسلہ اور تکبیر کا سلسلہ شروع ہو جاتا نا، جو ہر فرض کی نماز کے بعد ہم تکبیر پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب اس میں کیا ہے، قربانی کرنے، سر منڈانے، طواف کعبہ اور سعی وغیرہ سے فارغ ہو جاؤ. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ 3 دن جب مینا میں تم پھر قیام کرو گے تو وہاں پر خوب اللہ کا ذکر کرو. جبکہ کافر تو اپنے آباء و اجداد کا کرتے، لیکن تم اللہ کا ذکر کرو اور ان سے بھی بڑھ کر یعنی اللہ سے اتنی محبت رکھو. اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمیں اللہ سب سے بڑھ کر محبوب ہو جائے، اپنے بچوں سے، اپنی ذات سے بڑھ کر اللہ محبوب ہو جائے. آمین یا رب. پھر آگے ذکر ہے کچھ ایسے لوگوں کے بارے میں جو کہ دنیا ہی مانگ رہے ہیں. تو اللہ نے کہا آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے.
جبکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی مانگ رہے ہیں. یہ وہ دعا ہے جی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اور اس کے بارے میں بات یہاں پر ہے جی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے دعا پڑھتے تھے. اور طواف کے دوران لوگ ہر چکر کی جو الگ الگ دعائیں پڑھتے ہیں نا، وہ خود ساختہ ہیں، وہ نبی سے ثابت نہیں ہیں. ان کی بجائے طواف کے وقت یہی دعا ہے، اس کو آپ یعنی اس دعا کو پڑھنا مسنون ہے. یہ جامع ہے، کمپریہنسو ہے، اس میں ہر چیز ہی آ گئی. یعنی آپ عمل خیر کی توفیق بھی مانگ رہے ہیں، اور دنیا کی بھی بھلائی مانگ رہے ہیں، آخرت کی بھی بھلائی مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اللہ فرما رہے جو تو یہ کر رہے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی کمائیوں میں سے حصہ رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے. اگلے پیج کو دیکھتے ہیں. یہاں پر ایام تشریق کی بات ہو رہی ہے، یعنی 11، 12 اور 13 ذی الحجہ کے جو دن ہیں، ان میں کثرت سے ذکر الہی کرنا چاہیے، اور بلند آواز سے تکبیرات ہمیں کہنی چاہیے. یعنی جو حاجی نہیں ہیں ان کے لیے بھی یہ بات ہے. ٹھیک ہے، ہر فرض نماز کے بعد ہمیں تکبیر پڑھنی چاہیے، اس کا بہت بہت اجر ہے. اور ایک حدیث میں یہ جیسے بات آتی ہے کہ جس نے سچے دل سے تکبیر پڑھی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بس جنت ہی لکھے گا. یقین کریں اس کا بہت ریوارڈ ہے، تو اس لیے کثرت سے ہمیں تکبیر پڑھنی چاہیے. اور ان دنوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی 2 دن رہتا ہے، یعنی 2 دن کی کر کے تو پھر وہ چلا جاتا ہے، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں. اور جو کوئی 3 دن رہتا ہے، یعنی منی میں وہ 3 دن ٹھہرا ہے ایام تشریق، تو اس پر بھی یعنی کوئی گناہ نہیں ہے. وہ اپنی من تطوع خیرن، جو نیکی بڑھ کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ قدردان ہے. اور اللہ فرما رہا ہے تو میری طرف ہی سب کے سب پلٹو گے. اچھا جی، اب یہاں پر آگے موضوع بدل گیا. یعنی ایک ایسے شخص کی بات ہو رہی جو منافق ہے. بعض ضعیف روایت کے مطابق یہ آیت ایک منافق اخنس بن شریک ثقفی کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، لیکن ضعیف روایات ہیں. جنرلی جس میں بھی یہ کوالٹیز پائی جائیں گی وہ اس پر وہ فٹ ہوگی یہ. ٹھیک ہے، اب کیا ہے، وہ ایک ایسا شخص ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کی دنیاوی غرض کی باتیں آپ کو بڑی خوش کر دیتی ہیں نبی. یعنی دنیا میں تو وہ ان کی جو سپیچز ہیں آپ کو صحیح لگ رہی ہیں، وہ لیکن ان کی دل کی باتوں پر تو اللہ کو پتہ ہے نا، اللہ گواہ ہے. حالانکہ وہ زبردست جھگڑالو ہیں، زمین پر فساد کرنے والے ہیں، نسل اور کھیتی یعنی ہیومینٹی کے بربادی میں وہ لگے رہنے والے لوگ ہیں. اور اللہ فساد کو بالکل پسند نہیں کرتا. اور جب ایسے شخص سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈر، تو تکبر اور تعصب یعنی وہ اکڑتا ہے اور مزید گناہ پر اور مائل ہوتا ہے. تو ایسے کے لیے اللہ فرما رہا ہے جہنم ہی ہے، اور یقیناً وہ بدترین جگہ ہے. اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یعنی کہ اس کے اپوزٹ اب کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے اس کے پلیئر کے لیے اپنی جان تک بیچ ڈالتے ہیں. اور جی یہ خوبصورت آیت یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہے. جب وہ ہجرت کرنے لگے تو کافروں نے کہا یہ سارا مال تو یہاں کا کمایا ہوا ہے، ہم اسے ساتھ نہیں لے جانے دیں گے. تو حضرت صہیب نے سارا کا سارا جو مال تھا ان کے حوالے کر دیا، اور صرف دین لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے. تو آپ نے سن کر فرمایا صہیب نے نفع بخش تجارت کی، یعنی جس میں پروفٹ ہی پروفٹ ہے. اور 2 مرتبہ آپ نے یہ الفاظ کہے. لیکن بات وہی کہ یہ آیت عام ہے تمام مومنین، متقین اور منافقین کے لیے. ٹھیک ہے، یعنی جو بھی آج کے دور میں مومن اپنی جان کو بیچے گا، اپنے ٹائم کو، اپنے مال کو لگائے گا اللہ کی راہ میں، انشاءاللہ تو وہ اسی کیٹیگری میں آئے گا. جیسے سورۃ توبہ میں بڑی خوبصورت بات اللہ نے کہی ہے نا کہ جو سچے مومن ہیں، انصار ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے فالو کیا سچے دل سے ان کو، یعنی صحابہ کرام کو اور اپنے نبی کو، تو بس وہ بھی انہی کے ساتھ ہیں. اتنی خوبصورت بات اللہ نے فرما دی ہے، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کرے. اچھا جی، پھر آگے کیا بات آ رہی ہے کہ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ بھائی پورے کے پورے داخل ہو جاؤ ایمان میں. یعنی ایسا کام نہ کرو کہ جو حکم تمہاری طبیعت کے یا تمہاری خواہشات کے اگینسٹ ہو تو وہ اس پر تو تم عمل ہی نہیں کرو، اور جو چیز تمہیں پسند آئے، جو آسان ہو اس پر تم عمل کرو. تو ایسا نہ کرو، پورے کے پورے اسلام میں یعنی اسلام کو پورا کا پورا اپناؤ. اور یہ حقیقت ہے کہ بعض اوقات کسی چیز سے انسان کراہت کھا رہا ہوتا ہے، لیکن جب اللہ کی خاطر وہ آپ کام کر لیں، سبحان اللہ، پھر جو اس کا رزلٹ ہے نا، یہ ایکسپیرینس کرنے کی بات ہے کہ اللہ دلوں کو سکون دے دیتا ہے. تو جی اللہ فرما رہے ہیں کہ شیطان کے فٹ سٹیپس کو بھی فالو نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اور اگر تم کسی وجہ سے کوئی گناہ کر ڈالتے ہو یا یعنی پھسل جاؤ، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ غلبہ رکھنے والا، پریویل کرنے والا اور حکمت والا ہے. پھر جی ان کافروں سے اللہ فرما رہا ہے کہ کیا یہ اس چیز کے انتظار میں ہے کہ اللہ تعالیٰ خود یعنی بادلوں کے سائے میں آ جائے اور فرشتے بھی آ جائیں اور کام کی انتہا جائے؟ نہیں، ایسا تو پھر قیامت کے دن ہی ہوگا، اور اس طرح تو کام پورا ہو جائے گا. اصل تو کام وہی ہے ان سین پر بلیو کرنا، اور تمام کام تو اللہ ہی کی طرف لوٹائے جانے ہیں.
اگلے پیج کو دیکھتے ہیں. یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل سے پوچھیے کہ ہم نے انہیں کتنی روشن نشانیاں عطا کی. یعنی روشن نشانیوں سے مراد موسیٰ علیہ السلام کا عصا، جادوگروں کا توڑ کیا، سمندر سے راستہ بنایا، پتھر سے 12 چشموں کا جاری ہونا، من و سلوا کا نازل ہونا. یہ سب کی چیزیں جو تھیں یہ میسنجر کی سچائی کا ثبوت تھی، پروف تھی. لیکن کیا کیا کہ نعمتوں کے پہنچ جانے کے بعد انہوں نے ان کو بدل ڈالا. یعنی نعمت کے بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کے بدلے انہوں نے کفر کا راستہ اپنایا، اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں کافروں کے لیے یہ دنیا تو بڑی خوبصورت بنا دی گئی ہے، بڑی سجی ہوئی ہے، اور ایمان والوں سے وہ ہنسی مذاق کرتے ہیں. اس کی پیچھے بیک گراؤنڈ میں یہ بات ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت غربا پر مشتمل تھی. یعنی وہ رچ نہیں تھے، اور دنیاوی جو سہولتیں یا جو فیسلٹیز تھیں وہ ان سے محروم تھے. اس پر جو مکہ کے کافر تھے وہ ان کا مذاق اڑاتے. تو اللہ فرما رہے ہیں آج تو دنیا کی زندگی میں یہ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، لیکن قیامت کے دن یہی جو مومن ہیں یہ ان سے اوپر ہوں گے. اور آگے کہا جا رہا ہے کہ تمام کے تمام لوگوں کو اللہ نے ایک ہی امت یعنی ایک ہی دین فطرت پر پیدا کیا، اور اللہ نے نبیوں کو بھیجا، ڈرانے والے، خوشخبریاں دینے والے، 7 کتابیں بھیجی تاکہ لوگوں کے درمیان ان کے اختلافات کا جو وہ فیصلہ کیا جائے. اور اصل میں اختلاف تو وہی لوگ کرتے ہیں بغض اور اناد کی وجہ، یعنی ہیٹ اور جیلسی. انہیں خوب پتہ ہوتا ہے کہ یہ بات حق ہے، یعنی دلائل آ جانے کے بعد اختلاف کرتے ہیں. اور ایسا ہے کہ اللہ ایمان والوں کو بھی یعنی جو یہ آپس میں اختلاف کرتے ہیں ان کو اپنے حق کی طرف اپنے اذن سے ان کو گائیڈ کرتا ہے، اور اللہ جس کو چاہے سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرے. اس بات سے مراد یہ ہے کہ دیکھیں اہل کتاب نے جمعہ میں اختلاف کیا، یعنی یہود نے ہفتے کو، نصارہ نے اتوار یعنی سنڈے کو اپنا سیکرڈ ڈے بنا دیا، تو اللہ نے مسلمانوں کو جمعہ کا دن اختیار کرنے کی ہدایت دے دی. اسی طرح ایک اور مثال کو لے لیں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے اختلاف کیا، یہود نے تو بالکل ہی ریفیوز کر دیا انہیں، اور ان کی والدہ پر بہتان لگایا. اس کے اپوزٹ کیا تھا، عیسائیوں نے ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، جبکہ اللہ نے مسلمانوں کو ہدایت دی، اور مسلمان اس چیز پر یقین رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں. اچھا جی، کچھ بینیفٹس کو دیکھ لیتے ہیں. اللہ کی نعمتوں پر شکر نہ کرنا، ان کو استعمال نہ کرنا، یہ بھی انسان کے زوال کا باعث ہے. پھر اسی طرح جو عظیم چیز، جو سب سے بڑی چیز جو انسان کے فیلئر کا باعث ہے وہ ہے اختلافات. یعنی آپس کے اختلافات جو ہیں وہ زوال کی طرف، پستی کی طرف ہی انسانوں کو لے کے جاتے ہیں. کوئی بھی نیشن دیکھ لیں آپ. پیج کے آخر میں اللہ فرما رہے ہیں کہ آزمائش ہوتی ہے انسانوں کی، حتیٰ کہ رسولوں کی، اور ان کے ساتھ جو نیک لوگ ہیں ان کی بھی ہوتی ہے، اور یہ اللہ کی سنت رہی ہے. الابتلاء سنت اللہ تعالی فی اولیاء، اور اللہ ہر ایک کو آزماتا ہے اس کے ایمان کے مطابق. جتنا کسی کے دل میں ایمان ہے اس کے اتنے ہی مطابق اس کو اللہ تعالیٰ لا یکلف نفس الا وسعها. ٹھیک ہے، تو آزمائش تو سبھی کی ہوتی ہے. اور ایک اور بینیفٹ کیا جی، عظیم چیز، سب سے بڑی چیز یعنی بلا کے وقت، مصیبت کے وقت ایک تو صبر ہے، اور دوسرا صالحین کی لائف کو دیکھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو اٹھا کے دیکھ لیں. اسی طرح آپ قرآن کریم میں دوسرے انبیاء کو دیکھیں. جیسے مثال کے طور پر یونس علیہ السلام کو ہم دیکھتے ہیں. اب جب وہ مچھلی کے پیٹ میں گئے تو کیا دعا آتی ہے؟ یعنی وہ کہتے ہیں یا رب تو پاک ہے، میں ہی ظالموں میں سے ہوں. اور ہمارا کام کیا ہوتا ہے؟ نہیں جی ہم تو بڑے صحیح ہیں، یہ کام تو فلاں کی وجہ سے میری زندگی میں خراب ہوا ہے، فلاں نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا، فلاں بھابی نے، فلاں دیورانی نے، فلاں نند نے، بس میں تو بالکل صحیح ہوں اپنی جگہ پر، اس کی وجہ سے میری زندگی میں یہ پریشانیاں آئی ہیں. تو یہ ہمارا طریقہ کار، یہ ہمارا جو کانسیپٹ ہے نا، ہمیں اس کو بدلنے کی ضرورت ہے کہ انبیاء کی زندگیوں کو، اولیاء کرام کی زندگیوں کو دیکھیں. اور آخر میں پھر بات ہوتی ہے کہ کیا خرچ کیا جائے. تو اللہ کہہ رہے ہیں جو بھی تمہارے پاس یعنی تمہاری ضروریات سے زائد کے جو بچ گیا ہے وہ یعنی جو رسپانسبلٹیز ہیں، یعنی والدین پر خرچ کرنا، فیملی والوں پہ خرچ کرنا، جن کی ذمہ داری اللہ نے تمہیں دے دی ہے، اس کے بعد بچ گیا ہے تو اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرو، یتیموں، مسکینوں اور وابن السبیل، اور جو بھی تم نیکی کر رہے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے. اگلے پیج پر بڑی زبردست حکمت والی بات ہے. اللہ فرما رہے ہیں تمہارے اوپر میں نے قتال فرض کر دیا ہے، اور ہو سکتا ہے کسی چیز کو تم ناپسند کرو لیکن اس میں تمہارے لیے خیر ہو، اور ہو سکتا ہے کسی چیز کو تم بڑا ہی پسند کر رہے لیکن اس میں تمہارے لیے شر ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے. اس بات کو آپ زندگی کے تمام حصوں پر یعنی پوری اپنے جو آپ کے جو کام ہے نا ان پر امپلیمنٹ کیجیے. اور اللہ فرما رہے ہیں میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. کوئی بھی چیز ہو آپ کو بڑی پسند ہوئی، کوئی جاب ہے، کہیں ٹریول کرنا ہے، کسی بچے کا رشتہ دیکھ رہے ہیں، کسی بھی قسم کا معاملہ ہے،
آپ اللہ سے مشورہ کیجیے، اللہ سے دعا مانگیے، اللہ اگر یہ میرے لیے بہتر ہے تو مجھے دے دے، اور اگر نہیں تو اس کو دور کر دے۔ تو یہ ہے جی چیزیں ہمارے سیکھنے کو ان چیزوں میں۔ پھر جی آگے شہر الحرام کے بارے میں بات ہوتی کہ ان میں قتال کرنا کیسا، تو اللہ فرما رہے ہیں، پیچھے بھی بات ہو چکی ہے کہ ان جو 4 حرمت والے مہینے ہیں ان میں قتال کرنا بہت ہی بری چیز ہے، لیکن اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکنا، مسجد حرام سے روکنا، یہ اس سے بھی بڑھ کر ہے، یعنی الفتنہ اکبر، یہ اس سے فتنہ قتل سے بڑھ کر ہے، اور فتنہ کیا ہے؟ کفر و شرک۔ اور کہا گیا کہ یہ جو اہل کتاب ہے نا، یہ تم سے لڑتے ہی رہیں گے یہاں تک کہ ان کا دل چاہتا ہے کہ تمہیں تمہارے دین سے ہی پھیر کے رکھتے ہیں، یعنی شرارتیں کرنے سے یہ باز نہیں آئیں گے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جان لو تم میں سے جو لوگ بھی اپنے دین سے پلٹے ہو اور اسی کفر کی حالت میں مر گئے تو ان کے سارے اعمال ضائع، یعنی غارت گئے، اور وہ جہنم میں ہی جائیں گے ہمیشہ کے لیے۔ البتہ وہ لوگ جو ایمان لانے والے ہیں، اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والے، اسٹرگل کرنے والے، وہی اللہ کی رحمت پانے والے ہیں، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ پھر جی آخر میں بات آ رہی ہے کہ یہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کا مسئلہ پوچھتے ہیں، تو آپ ان سے کہہ دیجئے نبی کہ یہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے، یعنی شراب میں بھی ٹاکسک ڈرنکس سارے اس میں آتے ہیں، اور جوا گیمبلنگ جو ہے، ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے۔ اگرچہ دنیاوی لحاظ سے کچھ اس میں فائدہ بھی ہے، لیکن ان کا نقصان ان کے نفع سے، یعنی ان کا جو لاس ہے، وہ گناہ جو ہے وہ بڑا ہے زیادہ ان کے نفع سے۔ تو بات ایسی ہے کہ وہ چیز جو آپ کا نقصان زیادہ کرے اس سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے۔ آج بھی آپ بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے آپ ہر طرح کا میڈیا لے لیں، اس میں پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، تو آپ ان سے کہیے نبی کہ جو چیز حاجت یعنی آپ کی ضرورت سے زیادہ بچ گئی ہے اس کو اللہ کی راہ میں لگاؤ، اور اللہ اپنے احکام کو صاف صاف تمہارے لیے بیان کر رہا ہے۔ اچھا، اس کے پیچھے بات یہ ہے کہ یہاں پر یہ آ رہی تفسیر کہ یہ حکم بگننگ میں تھا جب اسلام کی شروع میں، زکوٰۃ کے فرض ہونے کے بعد اب یہ عمل ضروری نہیں رہا، یعنی جب آپ نے زکوٰۃ دے دی، یہ بات سمجھ لیں، اگر تو آپ کے مال پر زکوٰۃ لگتی ہے اور آپ نے زکوٰۃ ادا کر دی تو الحمدللہ آپ نے اپنے مال کو پاک کر لیا۔ اب اس کے بعد ہے نفلی صدقات آتے ہیں، وہ پھر اس کے لیے میدان کھلا ہے، جتنا آپ دینا چاہیں، لیکن زکوٰۃ اگر نہ ادا ہوئی تو اس پر تو پکڑ اور اس پر بڑا سخت عذاب ہے۔ اس کے بعد کوئی دے رہا اپنی خوشی سے تو الحمدللہ وہ اپنے لیے جنت کما رہا ہے۔ اگلے پیج کو دیکھتے ہیں، یہاں پر یتیموں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم ان کا مال اپنے مال میں ملا لیتے تو تمہارے بھائی ہیں، بد نیت اور نیک نیت انسان کو میں خوب جانتا ہوں، اور اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا۔ اس میں یہ ہے کہ یتیموں کا مال جب ظلمن کھانے کی ایک جب وعید آئی، وارننگ آئی، سورۃ النساء میں یہ آیت آتی ہے، تو صحابہ ڈر گئے اور یتیموں کی انہوں نے ہر چیز کو الگ کر دیا، حتیٰ کہ کھانے پینے کی کوئی چیز بچ جاتی تو اس کو بھی استعمال نہ کرتے اور وہ خراب ہو جاتی، کیونکہ انہیں ڈر ہوتا کہیں ہم اس وارننگ کے میں نہ آ جائیں۔ تو اس پر پھر یہ آیت نازل ہوئی، یعنی اللہ نے اجازت دے دی کہ اصلاح کے لیے، خیر کے کاموں کے لیے تم ان کے مالوں کو اپنے مالوں میں مکس کر سکتے ہو، ایسا نہیں ہانڈی پکڑی ہے تو ایک ہی جگہ پر ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سورۃ النساء میں مزید ڈیٹیل ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے کہا جو تو مطلب فقیر ہے اور اس کے پاس یتیم بچہ اور اس کا مال بھی ہے تو اس کو وہ یعنی اس میں سے استعمال کر سکتا ہے، اسی پر خرچ کر سکتا ہے، اور جو امیر ہے تو اس کو بچنا چاہیے۔ اچھا جی آگے چلتے ہیں، یہاں پر مشرکات سے نکاح کے بارے میں ممانعت آئی ہے کہ جو مشرکہ عورت ہے اس سے نکاح نہیں کرنا، اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح جائز ہے۔ مشرکہ عورت سے تبھی نکاح ہو سکتا ہے یہاں تک کہ وہ ایمان لے، اگر وہ ایمان لے آتی ہے تو پھر جائز ہے، چاہے اللہ نے کہا تمہیں کتنی ہی وہ بھائیں۔ پھر اسی طرح نہ ہی مشرک مرد سے آپ نے عورت کا نکاح کرنا ہے حتیٰ کہ وہ ایمان والا ہو جائے، لیکن یہ بات یاد رکھیے اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح تو جائز ہے، اس میں بھی علماء کچھ وہ کہتے ہیں کہ ایک آدھ فرقہ دیکھنا ہے جو شرک نہیں کرتا۔ بہرحال قرآن کریم میں ہے کہ ان سے اہل کتاب سے نکاح جائز ہے، لیکن مومنہ عورت ان کے مرد سے نکاح پھر بھی نہیں کرے گی، اہل کتاب کے مرد سے نکاح نہیں کرے گی، یہ بات سمجھ لیجیے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو واضح کر رہا ہے لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اگلے حصے میں حیض کے بارے میں کوشچن کیا جا رہا ہے کہ اس میں کیا کریں، تو اللہ فرما رہے ہیں یہ ایک بیماری ہے، گندگی ہے، حالت حیض میں عورتوں سے آپ دور رہو اور جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ، یعنی ان سے ہم بستری نہ کرو جب تک کہ وہ پاک نہ ہو۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ مرد کے لیے صرف ہم بستری منع ہے، البتہ اس کے ساتھ لیٹنا یہ جائز ہے۔ اسی طرح عورت ان دنوں میں کھانا پکانا، گھر کا ہر کام کر سکتی ہے، لیکن یہودیوں میں اس کے برعکس تھا کہ وہ عورت کو نجس ناپاک سمجھتے تھے اور اس کے ساتھ ملنا جلنا کھانا پینا بھی جائز نہیں سمجھتے تھے۔
تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز پر بھی یعنی روشنی ڈالی، واضح کر دی مومنوں کے لیے. تو اللہ نے کہا جب وہ پاک ہو جائے تو جیسے چاہو تم اپنی کھیتی یعنی جو اللہ نے راستہ بتایا اسی راستے سے آؤ اور تقوی اختیار کرو اور جان رکھو کہ تم اللہ سے ملنے والے ہو. یہ اور بشارت ہے مومنین کے لیے. پھر جی آگے کہا جا رہا ہے کہ تم اپنی قسموں کو اپنے لیے ڈھال نہ بناؤ، کہ تم یعنی کسی نیکی کے کام پر یہ قسم نہ کھا لو کہ ہم تو یہ نیکی نہیں کریں گے یا اصلاح نہیں کریں گے. تو یہ اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے. آگے بھی قسم ہی کے بارے میں بات چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یعنی جو غیر ارادی طور عادتاً جو تم قسم کھاتے ہو وہ یعنی اس پر اللہ پکڑ نہیں کرتا. ہاں اس قسم پہ پکڑ کرے گا جو تم پوری ٹینشن سے جان بوجھ کے سمجھتے ہوئے تم قسم کھا رہے ہو اس پر پھر ہے. اگر تم اس کو پورا نہیں کرتے پھر اس کا کفارہ ہے. اور ایک قسم کا کفارہ کیا ہے؟ اگر کوئی توڑ دیتا ہے تو اس پر ہے جی 3 دن کے روزے، 10 مسکینوں کا کھانا جو ایوریج آپ اپنی فیملی کو کھلاتے ہیں، یا پھر اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر ان کو کپڑے دینا، 10 مسکینوں کو کپڑے دینا، یا پھر گردن آزاد کرنا. تو یہ 4 آپشنز ہیں، یعنی ان میں سے کوئی ایک بھی آپ لے سکتے ہیں. اور یہ بات ہمیں سورۃ المائدہ میں ملتی ہے، یعنی آیت میں اللہ نے ڈیٹیل میں بات دے دی ہے. پھر جی آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ یعنی ایلا قسم یہ کھا لیتے کوئی شوہر کے اپنی بیوی سے 1 مہینے یا 2 مہینے میں اس سے تعلق نہیں رکھوں گا، یا پھر کوئی ایسے بھی ہوتی ہیں جو مہینے کی مدت طے ہی نہیں کرتے، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے کی مدت طے کر دی ہے. یعنی 4 مہینے گزرنے کے بعد یا تو بیوی سے تعلق قائم کر لے یا پھر اسے طلاق دے دے. یعنی اگر کسی نے مدت ہی نہیں کیا، اگر کسی نے مدت کر لی ہے، میں 1 ماہ نہیں قسم کھا لی کہ میں 1 ماہ نہیں ملوں گا، 2 ماہ نہیں ملوں گا، پھر وہ اپنی قسم کی مدت پوری کر کے تعلق قائم کرتا ہے تو اس پر کوئی کفارہ نہیں. ہاں اگر مدت پوری ہونے سے پہلے یا وہ چاہتا ہے کہ میں تعلق بنا لوں لیکن مدت ابھی قسم کا ٹائم تھا تو اس پر پھر اس کو کفارہ دینا ہوگا. اگلی آیت میں طلاق والی عورتوں کے بارے میں ذکر ہے کہ وہ 3 مہینے یا 3 حیض تک اپنے آپ کو روکے، یعنی عدت کو پوری کریں. اور ان کے لیے حلال نہیں ہے یہ بات کہ اللہ نے اگر ان کے رحم میں یعنی اگر وہ پریگننٹ ہیں تو اس چیز کو وہ چھپائیں. اگر وہ مومنہ ہے اور ان کے شوہر اس مدت میں انہیں واپس لینے کے زیادہ حقدار ہیں اگر ان کا ارادہ اصلاح کا، یعنی اگر شوہر اصلاح چاہتا ہے تو وہ زیادہ حقدار ہے اس کو واپس لینے کا. اور اسی طرح عورتوں کے بھی ویسے ہی حق ہیں جیسے ان پر مردوں کے حق ہیں اچھائی کے ساتھ. ہاں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو کچھ فوقیت دی ہے، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ، اور اس کے بھی ریزن ہے، یعنی اس پر اللہ نے معاش کی ذمہ داری ڈالی ہے. سورۃ النساء میں ہم پڑھیں گے اللہ نے کہا وہ مال خرچ کرتا ہے، پھر نفقے کی ذمہ داری اس پر ہے. تو عورت کو تو کہا نہیں گیا کہ تم باہر جاؤ اور در کے دھکے کھاؤ. تو مرد پر انفیکٹ بہت ساری رسپانسبلٹیز اللہ نے ڈال دی ہیں. اچھا جی، آیت کے مطابق 2 عورتیں نکال دیں، یعنی وہ متعلقہ عورتیں جو کہ حاملہ نہ ہوں، کیونکہ حمل والی جو عورت ہے نا وہ اس کا جو اس کی عدت پیریڈ ہے نا اس کے بچے کی ڈیلیوری کے بعد ہے. یعنی اگر اسے پریگنینسی کی حالت میں طلاق ہوئی ہے تو وہ ویٹ کرے گی جب تک کہ بچہ ڈیلیور نہیں ہوتا، یہ اس کا عدت ٹائم ہے. اسی طرح یہ بھی سمجھ لیں جس کو چھوئے بغیر ہی مرد نے طلاق دے دی اس پر کوئی عدت ہی نہیں. اسی طرح وہ عورت جس کو حیض آنا بند ہو گیا ہو ان کی عدت 3 مہینے ہے. تو یہاں پر تھوڑی سی چیزیں چینج ہیں، یعنی آپ سمپل یوں سمجھیے کہ جس کو چھوا نہیں ہے اس کا جیسے میں نے ڈیٹیل دے دی، اور جو پریگننٹ ہے اس کے بارے میں آپ سمجھ لیجیے. باقی جو سمپل اسی طرح ڈائیورس جس کو ہوگی وہ 3 مہینے کا ہی یعنی ٹائم گنا جائے گا. اگلی آیت میں جو بات ہے جی اللہ فرماتے ہیں طلاقیں 2 مرتبہ ہیں، یا تو پھر اچھائی سے ان کو روک لو یا بہتر طریقے سے انہیں چھوڑ دو. اور تمہیں حلال نہیں ہے کہ جو تم نے ان کو دے دیا ہے اب ان میں سے کچھ واپس لو. یعنی یہ محسنین اور متقین کا کام نہیں ہے کہ جو دے دیا، اور ہمارے کیا ہاں ہوتا ہے زیور پکڑ لو، جو کچھ ہے پہلے چھپا لو اور پھر اس کو طلاق دی جاتی ہے. تو یہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے، اللہ نے منع کر دیا. اور اللہ کہہ رہے ہیں ہاں اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ تم اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکو گے تو عورت رہائی پانے کے لیے کچھ دے ڈالیں. اب اس پہ کیا بات آ رہی؟ خلا کے لیے. اگر عورت خلا چاہتی ہے ٹھیک ہے تو پھر اس نے جو تحفے لے رکھے ہیں نا اپنے شوہر سے، میں نے کچھ بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ صحابہ کرام کی مثال سے بتاتی ہوں میں آپ کو کہ ایک صحابی نے اپنی بیوی کو باغ دے رکھا تھا تحفے میں. اب وہ عورت ان سے خلا چاہتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پھر اس کا باغ اس کو واپس کرو. ٹھیک ہے، وہ تحفہ تھا نا اس کا تو وہ اس کو واپس کرو کیونکہ وہ خلا چاہتی تھی. طلاق کی صورت میں ایسا نہیں ہے. طلاق کی صورت میں آپ نے جو اس کو دے دیا ہے نا وہ واپس لینے کے آپ حقدار نہیں، یہ اللہ نے منع فرما دیا. اچھا جی، اب طلاقیں 2 ہیں، اس میں یہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں، یہاں مسلک کے حساب سے ہے.
یہاں پر جو مڈل ایسٹ میں جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر مرد ایک بار 3 طلاقیں بھی بول دیتا ہے وہ ایک ہی کنسیڈر کری جائے گی، ایک کنسیڈر کری جائے گی. لیکن دوسری طرف جو دوسرے حنفیہ ہیں جو حضرات ان کو ماننے والے، وہ کہتے ہیں جی 3 طلاقیں اگر اس نے دے دی تو وہ بات ختم ہوگی، بس معاملہ ختم ہوا، اب کوئی عدت نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہے. یہاں پر وہ کہتے ہیں 3 طلاقوں کو وہ ایک طلاق کنسیڈر کرتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہوگی. یعنی پھر وہ ٹائم دیتے ہیں کہ ابھی اس میں عدت کا ٹائم ہے اور رجوع کا حق حاصل ہے شوہر کو. تو یہ ذرا بات انشاءاللہ پھر کسی میں ڈیٹیل میں بھی آپ کو دوں گی. تو ابھی بہرحال میں نے یہ موٹی موٹی باتیں آپ کے آگے رکھ دی ہیں. پھر جی کیا ہے، اگر 2 طلاقیں ہو گئی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ فرمارے طلاق ہوئی ہے، اب وہ تیسری بار جو ہے نا وہ اس کے بعد جائز نہیں ہے اس کے لیے، حتیٰ کہ وہ کسی دوسرے سے نکاح کرے. اور یہ بات سمجھ لیجئے بڑی اہم ہے کہ حرام ہے جان بوجھ کر ایسا کرنا. لعنت کی گئی ہے اس شخص پر جو جان کے ایسا کرے کہ دوسری اپنی بیوی کو دوسرے سے پہلے حلالہ کروائے اور پھر اس کے ساتھ شادی کرے. تو یہ حرام ہے. یہ کہا گیا نیچرل، یعنی بائی چانس ایسا ہو گیا کہ شوہر نے جس بیوی کو طلاق دی، اب اس نے آگے کسی سے شادی کر لی، اب یا تو اس نے بھی چھوڑ دیا یا وہ مر گیا، تو وہ شوہر اس سے دوبارہ شادی کر سکتا ہے. یعنی اس طریقے سے جان بوجھ کر کرنا سراسر حرام ہے. اگلے پیج کو دیکھتے ہیں جی. یہاں پر اللہ پھر فرما رہے ہیں کہ جب تم عورتوں کو طلاق دیتے ہو تو اب وہ اپنی مدت کو پورا کریں، یا تو پھر تم ان کو اچھائی کے ساتھ رکھ لو. یعنی عدت کے درمیان ان سے رجوع کر لیے تو ان کو تم اچھائی کے ساتھ رکھو. تمہارا دل ہو کہ گھر بسانا ہے، ان کو تنگ کرنا نہیں ہے، یا اگر نہیں بسانا تو ان کو اچھائی سے چھوڑ دو. لیکن اللہ کہہ رہے ہیں ان کو تنگ کرنے کے لیے نہ روکو. جس نے یہ کام کیا اس نے اپنی جان پر ظلم کیا. اور دیکھو اللہ کی آیات کو ہنسی مذاق نہ بناؤ، استغفر اللہ. یعنی یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے. یہ خوبصورت ریلیجن جو آپ کو مکمل کوڈ آف لائف دیتا ہے، الحمدللہ یہ تمہیں دیا ہے. اور کتاب و حکمت تمہیں دی ہے، یعنی تمہیں چیزیں سکھائی ہیں جو تمہیں نہیں پتہ، اور تمہیں اللہ نصیحت کر رہا ہے. اور اللہ سے ڈرو، ہر چیز کو وہ جاننے والا ہے. اب اس میں کیا بات ہے کہ جی پہلے وقتوں میں کیا ہوتا تھا کہ لوگ تنگ کرنے کے لیے اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دیتے تھے زمانہ جاہلیت میں. یعنی بار بار ان کو طلاق دیتے، بار بار پھر رجوع کر لیتے. اللہ نے اس چیز سے منع کیا ہے. پھر اگین بات آئی ہے کہ جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو اور وہ عدت پوری کر لیں تو انہیں ان کے شوہروں سے نکاح کرنے سے نہ روکو، جبکہ وہ آپس میں یعنی دستور کے جو روایت جو دستور ہے، جو رسم و رواج ہے، اس کے مطابق وہ رضامند ہیں. تو یہ اللہ نصیحت کر رہا ہے، یعنی تو جو تم میں سے ایمان والا ہے. اور یہی بات زیادہ صفائی یعنی پاکیزگی کے قریب ہے. یہ اس میں پیورٹی ہے زیادہ کہ وہ اپنے ہی شوہر کے پاس واپس چلی جائے. اس کے بارے میں تھوڑی سی بیک گراؤنڈ جان لیں کہ یہ عدت گزرنے کے بعد پہلی یا دوسری طلاق کے بعد جو عدت ہوتی ہے نا، اگر پہلا شوہر دوبارہ اس سے نکاح کرنا چاہے، اب اس نے یعنی پہلی عدت میں ٹائم ملا، ایک بار اس نے طلاق دی، 3 مہینے کا ٹائم ملا، اب اس نے اس عدت کے دوران اگر رجوع نہیں کیا تو عدت گزرنے کے بعد اس کو دوبارہ وہ نکاح کا پیغام دے سکتا ہے، اور دوبارہ نکاح ہوگا، دوبارہ حق مہر ہوگا. تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوا تو عورت کے بھائی نے انکار کر دیا، جس پر یہ آیت اتری کہ یعنی اس کو اپنے واپس اسی شوہر کے پاس جانے سے مت روکو، بلکہ اسی میں بہتری ہے. آیت کے اگلے حصے میں بچے کو دودھ پلانے کا جو مسئلہ اس کے بارے میں آ رہا ہے کہ مدت رضاعت، یعنی عورت بچے کو جو بریسٹ فیڈنگ کرتی ہے اس کی مدت جو ٹائم پیریڈ ہے وہ 2 سال تک ہے، اور اس سے کم کی یعنی کوئی بھی گنجائش نکل سکتی ہے. زیادہ سے زیادہ 2 سال تک کی مدت ہے. پھر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ طلاق ہو جانے کی صورت میں اگر بچہ چھوٹا شیر کھا رہا ہے، ابھی وہ بریسٹ فیڈنگ پہ ہے، تو اس کی ماں کا نان نفقہ یعنی اس کے کپڑے، اس کے کھانے پینے کا جو خرچہ ہے وہ مرد دے گا جب تک کہ اس کے بچے کو فیڈ کروا رہی ہے. اور اگر مرد زندہ نہیں ہے تو اس کے گھر والوں پر یہ ذمہ داری ہے. اور اسی طرح دونوں میاں بیوی مشورہ کر کے اگر یہ سوچیں کہ ہم نے دودھ کسی اور عورت سے پلوانا ہے تو یہ بھی طریقہ جائز ہے. اس کو یعنی دوسری عورت کو اس کا اجر ہے اس کو پے کر دیا جائے. اور اس میں اللہ یہ بھی فرماتا ہے کہ دیکھو ماں کو تکلیف نہ پہنچاؤ بچے کی وجہ سے، یعنی بچے کو اس سے چھین لیا جائے یا پھر اس کو خرچ نہ دیا جائے. وہ بچے کو فیڈ کروا رہی ہے، اس کو دودھ پلانے پر مجبور تو کیا گیا ہے، لیکن اس کو عورت کو کوئی نان نفقہ نہیں دیا جا رہا، اس کا خرچہ، اس کے کپڑوں پر کوئی جو خرچہ ہوتا ہے وہ نہیں دیا جائے، وہ دینا ہے. یہ اللہ نے بتا دیا. پھر اسی طرح اللہ فرما رہے ہیں باپ کو بھی تکلیف نہ پہنچاؤ. مطلب یہ ہے کہ ماں دودھ پلانے سے انکار کر رہی ہے یا باپ کی مالی حیثیت سے زیادہ اس سے
پیسے مانگ رہی ہے، تو اللہ نے کہا یہ چیزیں سبحان اللہ، یعنی اتنا خوبصورت دین ہے، ہر چیز اللہ نے واضح کر دی ہے۔ اور آخر میں اللہ فرما رہے ہیں کہ جان لو اللہ سے تم ڈرتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام کاموں کو دیکھنے والا ہے۔ اگلے پیج کو دیکھتے ہیں جی۔ اب یہاں پر بیواؤں کے بارے میں ذکر ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ تم میں مر گئے، اپنی بیویاں چھوڑ گئے ہیں، اب انہوں نے کتنی دیر عدت پوری کرنی ہے؟ 4 مہینے اور 10 دن۔ اور جب وہ اپنی عدت کے قریب پہنچتی ہیں تو اگر وہ کوئی نکاح کرتی ہیں کہیں پر تو کوئی گناہ نہیں ہے، نہ تم پر نہ ان پر، یہ ان کا حق ہے، وہ حق لیتی ہیں اپنا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے خوب خبردار ہے۔ پھر اسی طرح یہ بھی بات کہی گئی کہ عدت کے دوران یہ منگنیاں نہ کرو، یعنی ولا جناح علیکم فیما اردتم به خطبۃ النساء او اکننتم، یعنی تم اپنے نفسوں میں بات رکھو کہ تم اس سے شادی کرنا چاہتے ہو، لیکن عدت کے دوران کسی کو پیغام نہ بھیجو۔ ہاں وہ بیوہ یا وہ عورت جس کو 3 طلاقیں مل چکی ہیں، یعنی بیوہ کا تو شوہر چلا گیا، اب وہ عورت جس کو 3 طلاقیں بھی ہو گئی ہیں، طلاق بائنہ، تو اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ عدت کے دوران اس کو اشارے سے یعنی پیغام دیا جا سکتا ہے کہ مثلا میرا ارادہ شادی کا ہے یا میں نیک عورت کی تلاش میں ہوں، یہ اس طرح تفسیر میں بات یہی لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی اس طرح کی آپ اشارے سے کوئی بات پہنچا سکتے ہیں، لیکن خفیہ وعدے مت کریں، اور مدت گزرنے سے پہلے ہرگز نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ اور جان لو کہ اللہ تمہارے دلوں کی باتوں کو خوب جانتا ہے، اور اس سے تقویٰ یعنی ڈرتے رہو، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا اور حلم والا ہے۔ اب یہ بھی چیز ہے، اگر کوئی عدت کے دوران نکاح کرا لے تو اس پر کہا گیا کہ اس میں فوراً ان میں جدائی ڈلوا دی جائے، اور اس میں اختلاف ہے، بعض علماء کہتے ہیں ہاں ان کا دوبارہ عدت کے بعد نکاح ہو سکتا ہے، بعض کہتے ہیں نہیں۔ اگلی 2 آیتوں کو دیکھتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم عورتوں کو چھوئے بغیر ان سے کوئی ریلیشن نہیں رکھا، ان کو طلاق دے دیتی اور مہر بھی تم نے یعنی حق مہر بھی مقرر نہیں کیا، تو کوئی اس پر گناہ نہیں ہے۔ ہاں انہیں کچھ نہ کچھ فائدہ دو، جو خوشحال ہیں وہ اپنے یعنی جو زیادہ مالدار ہے وہ اپنے حساب سے دے، اور جو تنگ دست ہے جس کے پاس پیسے کی کمی ہے وہ اپنے حساب سے دے دے، اگرچہ تم نے اس کو فرض نہیں کیا، لیکن یہ ڈیٹیل آتی کہ جو وہاں اس کے خاندان میں جو رسم و رواج چلتا ہے اس طریقے سے اس کو کچھ نہ کچھ ضرور دو، اور یہ حق ہے محسنین پر۔ پھر جی کہا گیا اگلی آیت میں، اگر تم عورتوں کو طلاق دیتے ہو اور تم نے ان کو چھوا نہیں، جبکہ حق مہر تم نے فکس کر لیا ہے، ٹھیک ہے، پیچھے تھا حق مہر فکس نہیں ہوتا، یہاں پر حق مہر آپ نے فکس کر لیا، اب کیا ہے، اب طلاق دے دی ہے تو آدھا اس کو دینا پڑے گا، آدھا حق مہر جو آپ نے کیا ہے وہ دینا پڑے گا، کیونکہ آپ نے چھوا نہیں اس لیے پورا نہیں جائے گا۔ ہاں اس کے برعکس اللہ فرما رہے ہیں کہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ، یعنی اس سے مراد شوہر بھی ہو سکتا ہے، اگر حق مہر سارا ہی یعنی وہ دے دے، پورا کا پورا ہی اس کو دے دے، تو یہ بہت ہی یعنی اچھی بات ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپس میں فضیلت اور یعنی فضل کو، احسان کو، ان چیزوں کو مت بھولو، جبکہ ہمارے کیا ہوتا ہے، ہم تو وہ الزامات کی بوچھار کرتے ہیں، یعنی ہم تو کتاب کو تو ہم نے پھینک دیا ہوا ہے، بس اس پہ عمل ہی کوئی نہیں ہے۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ تمام عملوں کو اللہ فرما رہا ہے کہ میں دیکھنے والا ہوں۔ پھر جی آگے نمازوں کی بات آتی ہے۔ دیکھیں اب یہ پریشانی کا جو سلسلہ چلا، طلاق کی آیات ہیں، یہ ایون حفظ کرنے میں بھی ٹف ہیں، یقین جانیں۔ ان میں یہ تو میں نے کوئکلی ذرا آپ کے آگے موٹی موٹی باتیں رکھی ہیں، اللہ سے امید ہے کہ بات کچھ آپ کو سمجھ آ گئی ہو۔ تو یہ جو باتیں چل رہی ہیں ان کے بیچ میں نماز کی بات آ گئی، تو بات یہ ہے کہ یعنی انسان 2 حالات، پریشانی اور خوشی، اس میں جو ہے نا انسان اپنی لمٹس کراس کر جاتا ہے، یعنی اللہ سے غافل ہو جاتا ہے یا اس کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کہا گیا یہاں پر کہ دیکھو درمیانی نماز عصر یا فجر، یہ دونوں چیزیں آ جاتی ہیں، دونوں نمازیں، ان کی حفاظت کرو، یعنی یہ ان حالات میں خوشی یا غمی میں یہ تم سے اللہ کا ذکر نہ چھوٹے، اور یہ تو ایمان ہے۔ اور اسی طرح دشمن سے خوف کے وقت بھی جس طرح بھی ممکن ہے، یعنی چلتے ہوئے، سواری پر بیٹھے ہوئے، یعنی نماز آپ نے نہیں چھوڑنی، اور جب خوف کی حالت ختم ہو جائے تو اسی طریقے سے پڑھیے جیسے کہ اللہ نے ہمیں سکھائی ہے۔ پھر جی بات اگین آ رہی ہے کہ جو یعنی بیوہ ہو گئی ہیں ان کے لیے کیا ہے، یعنی وصیت کر جائیں کہ بیویاں سال تک فائدہ اٹھائیں اور کوئی ان کو وہاں سے نہ نکالے، اگر وہ خود نکل جاتی ہیں تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے، جو بھی وہ اپنے لیے اچھائی کا فیصلہ کرتی ہیں۔ یہ آیت اب منسوخ ہے، اس پر عمل نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حصے آلریڈی بتا دیے ہیں۔ پھر طلاق والیوں کے لیے اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ حسن سلوک، ان کو کچھ نفع دینا، کچھ متاع دینا، یہ متقین پر واجب ہے، یعنی اچھے طریقے سے، جیسے اللہ بار بار تو کہہ رہے ہیں دیکھو اچھے طریقے سے چھوڑ دو، اگر رکھنا نہیں ہے تو اچھے طریقے خوبصورتی سے چھوڑو، تو اس میں یہی ہے کسی کو کچھ فائدہ دے کے، کچھ پیسے دے کے، اچھے حسن سلوک کے ساتھ چھوڑیں۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کے احکامات ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو واضح کرتا ہے انسانوں کو تاکہ وہ عقل سے کام لیں۔ یہاں تک طلاق کے مسائل تھے جو کمپلیٹ ہوئے۔
یہاں سے بات چینج ہو رہی ہے. ایک سٹوری ہے، واقعہ ہے کسی پچھلی نیشن کا کہ جس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے رہے، اور اللہ نے انہیں فرمایا مر جاؤ، یعنی راستے میں انہیں موت آ گئی اور اللہ نے پھر ان کو زندہ کیا. اور بے شک اللہ تعالیٰ بڑا فضل کرنے والا ہے. اس میں یہ چیز ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جہاد میں قتل کے ڈر سے یا کسی وبائی بیماری طاعون کے ڈر سے وہ اپنے گھروں سے نکلے تاکہ وہ موت سے بچیں، لیکن اللہ نے ان کو مار کر یہ بتلایا پرپس کیا تھا، اس کے پیچھے وزڈم یہ کہ تم اللہ کی تقدیر سے کہیں بچ کر نہیں جا سکتے. جیسے اللہ نے کہہ دیا نا، جہاں پر موت نے آنا ہے وہ تمہیں پکڑے ہی گی لازمی، چاہے تم کسی قلعے میں ہی محفوظ بیٹھے ہو، تو موت نے جہاں آنا ہے وہ تو آ ہی جانا ہے. پھر اسی طرح یہ بھی اس میں ایک حکمت تھی کہ انسانوں کو اللہ یہ دکھائے کہ کس طرح اللہ دوبارہ زندہ کرے گا، یعنی اللہ نے ان کو مارا اور پھر زندہ کر دیا. اور اللہ فرماتے ہیں کہ میری راہ میں جہاد کرو، قتال کرو، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. اور اللہ کی راہ میں بہترین قرض دو، قرض حسنہ، یعنی قرض حسنہ سے مراد اللہ کی راہ میں جہاد میں مال خرچ کرنا، اور اسی طرح جہاں جہاں پر اللہ نے راستے بتائے ہیں مال خرچ کرنے کے، کسی بیوہ کے، کسی ضرورت مند، مسکینوں کو، یتیموں کو، ان لوگوں کو یعنی اللہ کی راہ میں مالی مدد ان کی کرنا. آگے یہاں پر بنی اسرائیل کی قوم کا قصہ ہے. جب انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجیے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں، اس پر پیغمبر نے کہا کہ ممکن ہے اگر تم پر جہاد فرض کر دیا جائے، جو یعنی تم اب کہہ رہے ہو کہ جہاد ہم نے کرنا ہے، اور جب وہ فرض ہو تو تم اس سے منہ پھیر لو. تو اس پر کہنے لگے کہ ایسا کیسے ممکن ہے، یعنی ہمیں تو ہمارے گھروں سے دور کر دیا گیا، اجاڑ دیے گئے گھر، اور بچوں سے دور کر دیا گیا. تو اب تو ہم پر قتال فرض ہوا تو ہم لازمی لڑائی کریں گے. لیکن ہوا یہ کہ جب ان پر قتال فرض ہوا وہ منہ پھیر گئے. بڑے تھوڑے سے لوگ اس چیز میں آئے، اور اللہ کہہ رہے ہیں میں خوب جانتا ہوں ظالموں کو. پھر جو ان کے نبی نے کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے بادشاہ بنا دیا ہے طالوت کو، تو کہنے لگے بھلا اس کی ہم پر حکومت کیسی ہوگی طالوت کی، یعنی یہ تو ہم سے زیادہ حقدار نہیں بادشاہت کا، اس کے پاس تو مال بھی نہیں ہے جبکہ ہم تو زیادہ حقدار ہیں. تو اس پر نبی نے فرمایا کہ دیکھو اللہ نے اس کو تم پر چوز کیا ہے، اور اسے علمی اور جسمانی برتری دی ہے تم پر، اور اللہ جسے چاہے اپنا ملک دے. یہ تو اللہ تعالیٰ یعنی وسعت والا ہے، وہ علم والا ہے، اس کو خوب پتہ ہے ہر چیز کا. بات یہ تھی کہ طالوت علیہ السلام بنی اسرائیل کی نسل میں سے نہیں تھے، یعنی جو ان کے بادشاہوں کا سلسلہ چلتا آ رہا تھا. یہ غریب اور ایک عام فوجی تھے جس پر انہوں نے اعتراض کیا. تو پیغمبر نے کہا یہ تو میرا انتخاب نہیں، یہ تو اللہ نے مقرر کیا ہے اور وہ واسع علیم ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ نبی نے کہ اس کی جو نشانی ہے وہ یہ کہ جو تابوت سکینہ ہے وہ تمہارے پاس آ جائے گا. یہ تابوت سکینہ کیا ہے؟ یہ ایک صندوق ہے جس میں بنی اسرائیل کے تبرکات، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی جو باقیات تھیں وہ اس میں موجود تھیں. اور بنی اسرائیل اس صندوق کو، اس تابوت کو اپنے لیے برکت کا باعث سمجھتے تھے، جبکہ دشمن ان کا یہ تابوت لے گیا. اب اللہ نے نشانی کے طور پر تابوت فرشتوں کے ذریعے طالوت علیہ السلام یعنی طالوت کے دروازے پر اللہ نے پہنچا دیا، جسے دیکھ کر بنی اسرائیل بڑے خوش ہو گئے، اور بس انہوں نے پھر ان کو ایکسیپٹ کر لیا. اگلے پیج پر طالوت علیہ السلام اور ان کے لشکر کا ذکر آ رہا ہے کہ جیسے ہی وہ نکلے تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر کے ذریعے آزمانے والا ہے، یعنی جو بھی مجاہدین ان کے ساتھ تھے ان کو کہہ دیا گیا بھی تمہارا ٹیسٹ ہونا ہے. جس نے اس نہر سے پانی پی لیا وہ تو میرے ساتھ نہیں چلے گا، اور ہاں جس نے تھوڑا سا پانی یعنی صرف ایک چلو بھر کے پانی پیا وہ میرے ساتھ رہے گا. تو ہوا یہ کہ سب کے سب نے پانی پی لیا سوائے چند لوگوں کے جنہوں نے پانی نہ پیا، وہ ان کے ساتھ رہے. یہ دیکھ لیں اللہ کس طریقے سے انسانوں کو آزماتا ہے. دوسری طرف جو ان کے دشمن تھا وہ تھا جالوت ان کی دشمن قوم کا کمانڈر تھا، اور یہ قوم عمالقہ قوم جانی جاتی تھی. یہ بہت بہادر اور جنگجو قوم سمجھی جاتی تھی. انہی کو دیکھتے ہوئے جب طالوت اور مومنین یعنی سامنے اس کے ہوئے تو وہ کہنے لگے کہ آج تو ہم میں طاقت نہیں ہے. ظاہر ہے جیسے آج کے آپ دیکھ لیں آج مسلمانوں کے پاس کس طرح کے ویپنز ہیں، کیسی ٹیکنالوجی ہے، تو وہی چیز کو آپ سمجھیے جو پیچھے اسی حساب سے کہ انہوں نے کہا کہ جی آج ہم کیسے ان کے لشکروں سے لڑیں گے. یعنی وہ تو ان کے پاس تو بڑے مادی اسباب تھے، جدید ٹیکنالوجی تھی، ویپنز بڑے زبردست تھے. تو اس پر جو وہ لوگ جو پکے مومن تھے جن کو پتا تھا اللہ سے ہم نے ملاقات کرنی، انہوں نے کہا دیکھو بہت سی چھوٹی جماعتوں نے یعنی چھوٹے گروپس نے بڑے بڑے گروپس پر غلبہ پا لیا، ان کو ڈیفیٹ کیا بڑے بڑے گروپس کو اللہ کی مدد سے. یعنی مومن کو تو اپنے رب پر توکل ہونا چاہیے اور اپنی ایمانی قوت پر. یہ بالکل یہ بات حق سچ ہے کہ اللہ نے کہا ہے تم اپنے ویپنز تیار رکھو. یہ تو اللہ کہہ رہا ہے تدبیر تم نے کرنی ہے، پلاننگز تم نے کرنی ہے، لیکن ٹرسٹ اللہ ہی پر رکھنا ہے.
یہ تو اللہ خود سورۃ النساء میں اللہ نے کہا تمہارے ہتھیار تم سے چھوٹے نہ، یعنی تم بہترین ہتھیاروں کے ساتھ رہو، یہ تدبیریں کرنی ہیں، لیکن توکل پھر اللہ پر ہے۔ یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے آپ چھوٹی سی مثال دیتی ہوں، امتحان میں اتنی تیاری کی ہوتی ہے اور اس کے باوجود غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور بعض کا تیاری نہیں ہوتی لیکن اللہ تعالیٰ مدد کر دیتا ہے۔ تو یہ چیز ہے۔ تو جب یہ لشکر آمنے سامنے ہوئے تو مومنوں نے دعا کی کہ اللہ ہمیں صبر دے اور ہمیں ثابت قدم رکھ اور اس کافر قوم پر ہماری مدد فرما۔ اور یہ جنگ کی دعا بھی آپ یہ سن لیں، یہ ان حالات میں دعا ہے، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، آیت نمبر 250 ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب اللہ کے اذن سے داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ملک، بادشاہت، حکمت، یعنی اللہ نے اپنا ان کو دین سکھایا، دین کی تعلیم دی، کتاب دی، بادشاہت دی، اور یہاں پر حکمت سے بعض علماء نے نبوت مراد لیا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو لوہے سے وہ زریں جنگی لباس تیار کرتے تھے، اس کی سمجھ عطا کی، کیونکہ اس سے پہلے داؤد علیہ السلام پیغمبر بھی نہیں تھے، بادشاہ بھی نہیں تھے، صرف طالوت کے لشکر میں ایک سپاہی کے طور پر شامل ہوئے تھے، اور اللہ نے انہی کے ہاتھوں جالوت کو ختم کروایا۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ اللہ اگر بعض لوگوں کو دوسرے لوگوں سے دفع نہ کرے تو زمین میں فساد پھیل جائے، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا پر یعنی دنیا والوں پر بڑا فضل اور رحم کرنے والا ہے۔ اور یہ اللہ کی آیتیں ہیں جسے حق کے ساتھ نبی ہم آپ پر پڑھ رہے ہیں، اور یقیناً آپ اللہ کے رسولوں میں سے، یعنی آپ کی پیدائش سے یہ پہلے کی باتیں ہیں، تو ظاہر اللہ ان کو بتا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے اللہ کے سچے نبی ہیں۔ تو جی ہمارا الحمدللہ دوسرا پارہ کمپلیٹ ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔